السلام علیکم۔ بیلا نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، لیکن چہرے پر کسی بھی طرح کا غصہ رکھے بغیر اس نے بڑی نرمی سے سلام پیش کیا، جس کا جواب امی کے ساتھ ساتھ بالا نے بڑی خوش دلی سے دیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ میری بچی، ہم تمہارے ہی آنے کا انتظار کر رہے ہیں، امی اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ نرمی سے ہاں میں سر لاتی اپنا بیگ اور سامان سامنے میز پر رکھنے لگی تھی۔ امی میں فریش ہو کر آتی ہوں، مجھے بہت بھوک لگی ہے، ناشتہ بھی نہیں کیا میں نے۔ اب تب تک مہمان کو کمپنی دے۔ وہ ہرگز یہاں نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، اس لیے فوراً ہی بہانہ کر کے وہاں سے نکل گئی تھی۔ جبکہ بالا اس کے اتنے نرم لہجے پر حیران ہو رہا تھا۔ وہ کہاں اس سے اتنی نرمی سے بات کرتی تھی، ہر وقت تو اس نے مرچیں چبائی ہوتی تھی، لیکن آج اس کی نگاہوں میں نہ کوئی نفرت محسوس ہوئی، نہ ہی کوئی غصہ۔ آج یہ لڑکی اتنی شانت کیسے تھی؟ وہ حیران ضرور ہو رہا تھا۔ جبکہ بیلا کمرے سے نکلتی باہر آئی تو رباب بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی تھی۔ تم یہاں منہ ہاتھ دھو، کھانا لگنے لگا ہے، بیلا کو بھی بھوک لگی ہے، مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ تمہارے لیے رباب نے اسپیشل انتظامات کیے ہیں، آخر ہمارے گھر کا داماد پہلی دفعہ ہمارے گھر آیا، امی اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ تو اس کی اب کی دفعہ بالا نے گہری نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا تھا، جہاں پر بے تحاشا نرمی کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ بھی تھی۔ ان کی اس قدر خوبصورت مسکراہٹ پر وہ مسکرا دیا تھا۔ اب تک یقین نہیں آیا تھا وہ لوگ سچ میں اسے قبول کر چکے تھے۔ پتہ نہیں وہ لوگ اسے قسمت کا سمجھ کر قبول کر رہے تھے یا پھر اس کی محبت نظر آ گئی تھی۔ ہاں لیکن وہ لوگ کافی اچھے سے پیش آ رہے تھے۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ اٹھ کر کمرے کے اندر ہی بنے واش روم میں چلا گیا تھا۔ نہیں بھابھی، آپ فکر نہ کریں، بھیا مجھے سب کچھ بتا چکے ہیں، وہ رات کو مجھے فون کال پر بھی اپنی ساری پلاننگ کے بارے میں بتا چکے تھے، اور اس کے بعد آج صبح اپنے کام پر جانے سے پہلے وہ آئے تھے اسپتال مجھ سے ملنے کے لیے۔ وہاں انہوں نے مجھے مکمل بات سمجھائی کہ وہ لوگ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جس طرح کی پلاننگ ہے، مجھے لگتا ہے بھائی کی یہ پلاننگ کامیاب ہو جائے گی اور یہ ڈاکو پکڑے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہ ڈاکو اپنے انجام تک پہنچیں گے، اور جہاں تک میری بات ہے تو میں تو بہت خوش ہوں یہ سوچ کر کہ میری وجہ سے ایسے لوگ پولیس کی چار دیواریوں کے پیچھے ہوں گے۔ آپ نہیں جانتی یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں، اللہ پاک جلد ہی انہیں ان کے انجام تک پہنچائے گا۔ بیلا ہاتھ منہ دھوتے ہوئے سے باتیں کر رہی تھی، جبکہ رباب اسے یہی سب بتانے آئی تھی کہ وہ بالا کے سامنے کسی طرح کا کوئی تماشا نہ کرے، یہ سارا اس کے بھائی کا پلان ہے۔ ویسے تو رباب کو یہ سب کچھ کرتے اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ جہاں اس کے شوہر اور کسی باہر والے کا مقابلہ ہوگا وہاں وہ اپنے شوہر کا ہی ساتھ دے گی، بے شک اس کا شوہر صحیح ہو یا غلط۔ اور جہاں تک بات صحیح اور غلط کی تھی تو یہ حقیقت تھی کہ یہ ڈاکو ہی اس معاملے میں غلط نکلتے تھے اور پولیس والے صحیح۔ ریحان اکرم کوئی کرپٹ آفیسر تو ہرگز نہیں تھا جو اپنی جیبیں بھرنے کے لیے اس طرح کا کوئی کام کرتا تھا۔ یقیناً اس معاملے میں ساری غلطی ان ڈاکوؤں کی ہی تھی جو غلط کام کرتے تھے۔ صرف ان کے اچھے اخلاق یا اچھے بول چال کے ساتھ وہ انہیں صحیح تو قرار نہیں دے سکتی تھی۔ وہ ڈاکو تھے اور یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی، یہیں پر وہ غلط ثابت ہو جاتے تھے۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے بیلا، لیکن مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ کافی خطرناک ہوگا، اور پھر یہ لوگ تو سیدھے شادی والے دن پر جا رہے ہیں، اور اگر وہ لوگ پہلے پلاننگ کر لیتے مہندی یا کسی اور رسم پر تو مجھے اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن شادی والے دن، اوہو میری معصوم بھابھی، میں تو تمہیں سمجھاتی ہوں، شادی والے دن کی پلاننگ اس لیے کی گئی ہے تاکہ اس دن یہ سارے ڈاکو بارات لے کر یہاں آئیں۔ قبیلے کے اندر وہ لوگ کچھ نہیں کر سکتے، ان کا قبیلہ ان کا اپنا علاقہ ہے، وہاں پر ہر چیز ان کے کنٹرول میں ہے، لیکن قبیلے کے باہر ان ڈاکوؤں کو کوئی اوقات نہیں۔ یہ سب لوگ پکڑے جائیں گے، اور اگر ان کا سب سے بڑا آدمی یعنی کہ سردار دلدار پکڑا گیا تو پھر سمجھ لیجیے یہ قبیلہ بے جان ہو جائے گا، اور ان لوگوں کا مقصد ہی سیدھا سردار دلدار کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ وہ قبیلے کے اندر جا کر کچھ نہیں کر سکتے، لیکن قبیلے کے باہر وہ بڑی پلاننگ کر رہے ہیں۔ میں تو کافی ایکسائٹیڈ بھی ہوں، چلیے آئیے چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ ڈاکو بالا خوش فہمیوں کی دیوار کو اور بلند کرتے ہیں، اس دفعہ بھائی کا پلان یقیناً کامیاب ہوگا۔ اس کے بعد دیکھنا یہاں کیا کیا ہوگا، مجھے تو اس دن کا شدت سے انتظار ہے جس دن ڈاکو بالا کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہوگی اور وہ جیل کی چار دیواریوں کے پیچھے وہ ہاتھ دھو کر اندر کی طرف قدم بڑھا چکی تھی، جبکہ رباب خاموشی سے اس کے پیچھے آنے لگی تھی۔ یہ قیمہ کھاؤ، رباب بہت اچھا قیمہ بناتی ہے، امی خود اس کی پلیٹ میں کھانا ڈالتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر لاتا کھانے لگا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کبھی ایک پولیس والے کے گھر میں وہ اس طرح کی کوئی شاہی دعوت کھائے گا، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ اسے یہاں آ کر مزہ آ رہا تھا۔ اگر یہاں پر وہ خود ہوتا تو شاید اور بھی مزہ آتا، لیکن یقیناً وہ اسے کسی طرح کی خوشی نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے تو یہاں سے چلا گیا تھا۔ خیر جو بھی تھا، وہ امی سے مل کر بہت خوش ہوا تھا۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی، ایک سمجھنے والی خاتون تھی، اسے یہ سوچ کر خوشی ہو رہی تھی کہ وہ اس کی محبت کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، یا شاید سمجھ چکی تھی۔ ان کی باتوں سے، ان کے انداز سے یہی لگ رہا تھا کہ وہ اس کی باتوں پر یقین کر چکی ہیں، اور اگر یقین نہیں بھی کیا تھا تو اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ اسے جھوٹا یا پھر غلط نہیں سمجھ رہی تھی۔ یہ کباب لو، بیلا کے پسندیدہ ہیں، بیلا تو دیوانی ہے کباب کی، اسے جتنے کباب مل جائیں آرام سے بیٹھ کر کھا لیتی ہے۔ اور ایک تمہیں بات بتاؤں، اگر گھر میں کسی دن کباب بنے ہوں تو یہ روٹی نہیں کھائے گی، اور یہ بات میں تمہیں اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ شادی کے بعد تم میری بیٹی کی پسند کا خیال رکھو۔ وہ جو ان کی باتوں کو پورے غور سے سن رہا تھا ان کی بات پر مسکرا دیا، جبکہ بیلا جو پوری طرح سے اپنے کھانے کی طرف متوجہ تھی امی کو اس طرح اس کی پسند ناپسند کے بارے میں اسے بتانے پر حیرت سے انہیں دیکھ لگی۔ اسے اپنی ماں سے ایسی امید تو ہرگز نہیں تھی۔ نہیں، اتنے بھی زیادہ پسند نہیں ہے امی، اور ویسے بھی اب میری پسند بدل رہی ہے، مجھے پچھلے دنوں اسٹڈیز میں پتہ چلا ہے کہ صرف کباب نہیں کھانے چاہیے، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، سو میں چھوڑنے کے بارے میں سوچ ہی رہی ہوں، آپ میری وجہ سے انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈالیں۔
وہ عجیب سے انداز میں بولی تھی، جبکہ بالا حیران ہوا تھا۔ وہ اس کے متعلق ایسی بات کر رہی تھی جیسے وہ شادی کے بعد اسے اس کے میکے لے کر آیا ہو۔ بیلا کا اتنا بدلاؤ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کیا وہ بھی اس شادی کو قبول کر چکی تھی؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ بیلا کی امی کا اس کی محبت کو سمجھنا ایک اچھا سگنل تھا، لیکن بیلا جس طرح اس کے سامنے کبھی پانی، کبھی روٹی اور کبھی سویٹ رکھ رہی تھی، وہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ زیادہ بول نہیں رہی تھی، لیکن پھر بھی اس کا انداز سب کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اچھا تو اب تمہیں سمجھ میں آیا کہ یہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور میں جو اتنے سالوں سے سر پیٹ رہی ہوں اس کا کیا؟ امی اسے گور کر بولی تو وہ کھل کھلا کر ہنسی تھی۔ اچھا بابا، مان لی نا آپ کی بات، اب چھوڑیں، جو بھی چیز لوں گی روٹی کے ساتھ لوں گی۔ آپ مجھے چھوڑیں، آپ اپنے داماد کی فکر کریں، یہ بریانی کی ڈش مجھے پاس کریں۔ وہ خود ہی اٹھ کر بریانی لے کر اس کی پلیٹ میں نکالنے لگی تھی، جبکہ وہ حیران ہو رہا تھا کچھ تو گڑبڑ تھی۔ یہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا دکھایا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رباب کے ہاتھ میں ذائقہ اور جادو ہے، لیکن بریانی بیلا بھی بہت اچھی بناتی ہے۔ وہ اپنی سوچوں میں مصروف بیلا کو دیکھ رہا تھا۔ جب اسے پھر سے امی کی آواز سنائی دی۔ فکر نہ کریں، میں شادی کے بعد کھلاؤں گی نا ان کو، مجھے سب کچھ بنانا آتا ہے۔ ویسے آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں؟ وہ اس کی پلیٹ میں سلاد ڈالتے بولی تو بالا سے اب مزید کچھ نہ کھایا گیا تھا۔ پہلے اسے صرف شک تھا کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اب اسے یقین ہو رہا تھا کہ کچھ نہیں، بہت کچھ گڑبڑ ہے۔ کوئی تو کھچڑی پک رہی ہے۔ مجھے وہ سب کچھ پسند ہے جو تم بناؤ گی اور مجھے کھلاؤ گی۔ خیر کافی دیر ہو چکی ہے، مجھے نکلنا ہے۔ وہ کیا ہے نا، قبیلے میں شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں، تو ایسے مجھے وہاں بٹھا کر پتہ نہیں کون سی طرح کی رسمیں کی جاتی ہیں۔ ہم کل مایوں کریں گے، پرسوں مہندی، اور اس سے اگلے دن ہم بارات لے کر آ جائیں گے، اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ وہ ایک نظر بیلا کو دیکھتا اب کہ متوجہ ہوا تھا۔ اس کی امی نے مسکرا دی۔ بیٹا اتنی جلدی، ہمیں تھوڑا وقت چاہیے تیاری کرنے کے لیے۔ مطلب ہے میں تو نہیں جانتی تھی نا ان چیزوں کے بارے میں، تو میں سوچ رہی تھی تھوڑا وقت ہم صبر کر لیتے، کوئی ہفتہ 10 دن کا وقت ہونا چاہیے نا، اگر ہم نے بیٹی لینی ہے۔ ارے نہیں امی، کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ بھائی نے کہا تو ہے کہ سب کچھ ہو جائے گا، اور پھر مجھے بھی نہیں لگتا کہ نکاح والی بات زیادہ دن تک چھپانی چاہیے۔ امی پتہ نہیں کیا کہنے والی تھی جب اچانک بیلا بول پڑی۔ اب کی دفعہ بالا کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رہی تھی۔ بیلا بیٹا تم چپ کرو، ایسے معاملے میں لڑکی نہیں بولتی۔ انہوں نے ذرا سختی سے کہا تھا، شادی کے معاملے میں وہ اتنی بیوقوف تو نہیں ہو سکتی تھی۔ ارے نہیں امی، میں تو بس بھائی کی بات دہرا رہی تھی، بھائی سے پوچھ تو لیجیے نا ایک دفعہ، ہو سکتا ہے ان کا ارادہ کچھ اور ہو، اور ویسے بھی انہوں نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی، تبھی تو میں کہہ رہی ہوں۔ باقی ان کا نمبر تو ہے نا بھائی کے پاس، بھائی آپ کو رات کو کال کر کے بتا دیں گے۔ وہ کچھ زیادہ ہی ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی شادی کے نام پر، حالانکہ بالا کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ ایکسائٹمنٹ شادی کی نہیں بلکہ کسی اور چیز کی ہے۔ ہاں لیکن اس کی بات پر مسکرا کر اس نے سر ہلا دیا تھا، یعنی کہ وہ اس کی اور اس کے بھائی کی ہر طرح کی پلاننگ کو فیس کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے۔ ماضی مجھے چھوڑ دو، ہائے مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ وہ کرسی پر بندھا ہوا بری طرح سے رو رہا تھا، تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ دونوں اپنے کان بند کیے آرام سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے۔ بچوں کی طرح رونا بند کرو راکا ڈاکو، یہ تو تم بھی جانتی ہو نا کہ تم نے بہت کچھ کیا ہے، تو تمہیں چھوڑا تو بالکل بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ تم پولیس کی حراست سے بھاگے ہوئے ایک ڈاکو، آج نہیں تو کل تو پولیس نے تمہیں پکڑ ہی لینا تھا۔ تو اس طرح یہ ناٹک بند کرو اور ہوش میں آ جاؤ۔ ہم جانتے ہیں اس وقت تک تمہارا شراب کا نشہ بھی اتر چکا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ سیدھے ہو کر ہماری بات سنو، ورنہ تمہارا نقصان ہی ہوگا، کیونکہ ہم تو یہاں تمہارے بہت زیادہ فائدے کی بات کرنے والے ہیں۔ وہ جو اپنی ڈرامے بازیوں میں لگا ہوا تھا، ان کی بات سن کر حیران ہوتا نارمل حالت میں بیٹھ گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف ہتھکڑی سے کرسی کے اندر باندھا گیا تھا تاکہ کسی بھی طرح سے وہ چھوٹ نہ جائے، جبکہ اسے کندھوں پر درد بھی ہو رہا تھا۔ لیکن ان لوگوں کی بات سن کر حیران ہوتا وہ اب ان کے چہرے دیکھ رہا تھا، جو ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اسے اصل مقصد کی طرف لانے میں لگ گئے تھے۔ مجھے پتا تھا فائدے کی بات سنتے ہی تمہارا سارا نشہ بھی اڑ جائے گا اور رونا دھونا بھی بند ہو جائے گا، صابر نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ گھسیانی انداز میں ذرا سر جھٹک کر پھر سے ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہم تمہارے فائدے کی بات کریں گے، فکر مت کرو، ذرا سوچو، اگر تمہارے اوپر سے ہر طرح کیس ختم ہو جائے، پولیس جو جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے تمہاری تلاش اچانک ختم کر دے، اور صرف اتنا ہی نہیں اور بھی بہت سارے فائدے کی باتیں کرتے ہیں، جن لوگ تمہاری جان کے دشمن بنے ہیں لوگوں کو ہم گرفتار کر لیں، ان پر جھوٹے کیس لگا کر انہیں اندر کر دیں، وہ لوگ کبھی بھی تمہاری جان کو نقصان پہنچانے کے بارے میں نہ سوچیں گے۔ چلو اس سے بھی زیادہ فائدے کی بات کرتے ہیں۔ وہ حیرت سے ان لوگوں کو دیکھ رہا تھا، آخری بات پر ذرا حیران ہوتا کان لگا گیا تھا۔ فرض کرو کچھ ایسا ہو جائے کہ تم ڈکیت قبیلے کے سردار بن جاؤ، ایک دفعہ پھر سے بادشاہی تمہارے ہاتھ آ جائے، اس دفعہ پھر تم اس جگہ حکومت کرنے لگو۔ اب کی دفعہ انسپکٹر صابر کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی، جبکہ راگا ڈاکو آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کی بات کے مطلب سمجھنے کی کوشش میں ہو۔ سمجھ ابھی تو یقین نہ کر پایا۔ ہاں بالکل ٹھیک سنا تم نے، یہی کہا ہے میں نے تم سے، دوبارہ ڈکیت قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ تو تم لوگ مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہو؟ اس کی طرف آؤ۔ ڈکیت قبیلے کا سردار تو میں تب تک نہیں بن سکتا جب تک دلاور زندہ ہے، اس لیے مجھے یہ جھوٹی امید لگانا بند کرو۔ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ کیا کروانا ہے تم لوگوں نے مجھ سے؟ تمہاری شکلیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ تم لوگ مجھ سے کوئی بڑا فائدہ لینا چاہتے ہو، کچھ ایسا ہے جو تم لوگوں کو آسانی سے نہیں مل رہا، اس لیے تم مجھ سے ہر طرح کا کیس ختم کرنے کی بات کر رہے ہو۔ میں بھلا تم لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں؟ ایک خطرناک ترین ڈاکو جس کے تم لوگ دشمن ہو، جس کی بھلائی کے بارے میں تم لوگ سوچ نہیں سکتے۔
جس پر تم لوگوں کو اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے اسے چھوڑنے کی بات کرتے ہو تمہاری جان جانی چاہیے، اور یہاں پر تم پلاننگ کر رہے ہو۔ اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے مجھے کہ تم لوگ جو بھی پلان کر رہے ہیں اس میں فائدہ تم لوگوں کا ہے، میرا نہیں۔ تو سیدھا سیدھا بتاؤ کیوں مجھے یہاں لے کر آئے ہو اور مجھ سے تم لوگوں کو کیا حاصل ہوگا؟ وہ جیسے اصل مدعے کی طرف آ گیا تھا۔ ڈیل دونوں ہاتھوں سے ہوتی ہے راگھا ڈاکو، یقین جانو کہ ہم بھی دونوں طرف سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے تمہارا فائدہ کروائیں گے تو ہمارا بھی تو فائدہ ہوگا۔ ہم قبیلے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، قبیلے کی ساری عورتوں اور بچوں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں قبیلے کے مرد وحشی ہیں، وہ بنا سوچے سمجھے گولیاں چلائیں گے، ہمارا نقصان ہوگا۔ ہم جانی نقصان نہیں چاہتے بلکہ اس پلاننگ کے ساتھ ہم ڈکیت قبیلے کے سارے ڈاکوؤں کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مقصد ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانا ہے۔ تمہارے ہوتے ہوئے ہمیں نقصان نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب سے سردار دلاور وہاں کا سردار بنا ہے ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ اس انسان نے ہماری وردیوں پر سوال کے نشان چھوڑ دیے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں باتیں سننا پڑتی ہیں۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم اس معاملے میں تم سے مدد لیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ تم ہماری مدد ضرور کرو گے، کیونکہ اگر تم ہماری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ جو کہ تم سے چھینا گیا ہے تمہیں واپس مل جائے گا۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے کرنا کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جس آدمی کی بات تم لوگ کر رہے ہو نا، وہ چیل سے زیادہ تیز نگاہ رکھتا ہے اور چیتے سے زیادہ تیز رفتار۔ تم لوگوں کی پلاننگ ہی تم لوگوں کی موت کی وجہ بن سکتی ہے۔ راگھا ڈاکو نے صاف اور واضح الفاظ میں انہیں دلاور کے غصے کی انتہا سمجھائی تھی۔ ہم ہر چیز سوچ اور سمجھ کر رہے ہیں۔ تم بتاؤ، تمہیں اپنی سرداری واپس چاہیے یا نہیں؟ کیا تم ایک آزاد زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ انہیں اس علاقے کے رگ رگ میں ایک دفعہ پھر سے اگر تمہارا ڈر پیدا ہو جائے تو مجھے منظور ہے۔ جو تم لوگ کہو گے میں کرنے کو تیار ہوں۔ وہ جیسے بات ہی ختم کر گیا تھا جبکہ صابر اور کامران ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے۔ اب بیک گراؤنڈ میرے کاکے کی آوازیں آ رہی ہیں تو کائنڈلی یہ بھی ساتھ ساتھ برداشت کیجیے گا۔ بڑی آسانی سے انہوں نے اس آدمی کو اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ واپس قبیلے میں داخل ہوئے تو قبیلے میں اچھا خاصا شور شرابہ تھا، ڈھول بج رہے تھے، جبکہ وہ سب لوگ پھر سے محفل جمائے بیٹھے ہوئے تھے۔ بلکہ آج تو خاص قسم کا ناچ گانا بھی ہو رہا تھا۔ وہیں دوام بہت زیادہ ان سب چیزوں کو انجوائے کر رہی تھی۔ سردار بھی وہیں بیٹھا پوری طرح سے دوام کے چہرے کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ تو ویسے بھی اس کی جان لیتی تھی۔ اسے دیکھ کر مسکراتے ہوئے بالا کی طرف متوجہ ہوا جو سیدھا آ کر اس کے پاس بیٹھا تھا۔ کچھ مزہ نہیں آ رہا؟ ہلکی پھلکی سی فائرنگ کریں کیا؟ وہ ہلکا سا سردار کان قریب جھکتے ہوئے بولا تو سردار کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ مطلب صاف تھا کہ اس کی امی شادی کے لیے مان چکی تھی۔ سب کچھ ٹھیک رہا؟ کیا کہا انہوں نے تم سے؟ کس طرح کے سوال کیے؟ اور شادی کے بارے میں ان لوگوں نے کیا کہا؟ کیا ارادہ؟ کب تک رخصتی کریں گے؟ اور کوئی مسئلہ تو نہیں بنایا؟ سردار نے سیریس ہو کر اس سے سوال جواب شروع کر دیے۔ رخصتی تب کریں گے جب ہم چاہیں گے۔ انہوں نے کوئی ایسا ویسا سوال نہیں کیا۔ بہت اچھے سے ملنی ہے مجھے تو بڑی پیاری خاتون لگی۔ لیکن وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تو سردار نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ ہلکا سا مسکرا دیا۔ کچھ گڑبڑ ہے میرے بھائی، کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ تو کھچڑی پک رہی ہے دونوں بہن بھائیوں میں۔ کچھ ایسا ہے جو ہم سے چھپا ہوا ہے یا ہم سے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بیلا کا انداز آج ویسا نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے۔ میرا مطلب ہے زبردستی نکاح، اس کے بعد زبردستی رخصتی۔ اتنا سب ہونے کے باوجود بیلا اتنی زیادہ نارمل تھی، یہاں تک کہ اپنی ہی شادی کے بارے میں کھل کر بات کر رہی تھی۔ رخصتی بھی جلدی چاہتی ہے وہ۔ تو اس کے پیچھے وجہ یہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ وہ تمہاری محبت کو سمجھ رہی ہو۔ تم غلط مطلب کیوں نکال رہے ہو سکتا ہے اس نے اس رشتے کے بارے میں سوچا اور اسے تم اپنے لیے پسند آ گئے ہو۔ سردار نے اسے کچھ اور سمجھانے کی کوشش کی، لیکن بالا نفی مسئلہ ہے وہی تو پسندیدگی مجھے اس کی نگاہوں میں کہیں نظر نہیں آئی۔ ہاں لیکن اس کی باتوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ کچھ تو ہے جو وہ لوگ کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ اتنا سیدھا نہیں جتنا لگتا ہے۔ بیلا کی امی سیدھی سادی کون مجھے کافی پسند آئی، لیکن بیلا سادی نہیں، کچھ کھچڑی پک رہی ہے کہ کل مائیوں پر سمجھ جائے کہ اگلے دن رخصتی کریں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ سوچ کر جواب دیں گے، دیکھتا ہوں کب تک فون آتا ہے۔ جبکہ بیلا کو اس چیز پر کوئی اعتراض نہیں، وہ تو فوراً رخصتی کا بول رہی تھی۔ دلہن کا شادی کے لیے راضی ہونا سمجھ میں آتا ہے، لیکن اتنا زیادہ راضی ہونا سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ تو مجھے شادی کی نہیں جتنی اس سے ہو رہی ہے۔ خیر میں ڈانس کرنے جا رہا ہوں، میری منقوہ شادی کے لیے تیار ہوگی۔ میرے لیے تو خوشی کی بات ہے۔ وہ اٹھتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ ہی اٹھ گیا تھا جو اسے زبردستی بیچ میں لاتے ڈانس کروا رہے تھے۔ کل تو انہیں لیکن اب بالا بھی شادی کو لے کر کچھ حد تک انٹرٹین ہونے لگا تھا۔ ان سب کے بیچ میں وہ بھی انہی کے انداز میں ہاتھ بلند کرتا خود کو ہلکا ہلکا موو کر رہا تھا، جیسے اب سب ایک اس شادی میں اسے مزہ آنے لگا ہو۔ جبکہ سردار گہری سوچ میں پڑ گیا تھا۔ وہ اس شادی میں کس طرح کوئی گڑبڑ نہیں چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس معاملے میں ریان کس طرح کی کوئی چال بازی کرے، لیکن ریان اپنی اوقات دکھا رہا تھا۔ وہ بے ایمانی کر رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا جب زبردستی دعا میں اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اسے گھسیٹ کر بالا، جھمرو اور میرو کے بیچ لے آئی تھی۔
میری شادی ہے کمینے، دوست ذرا ناچ کے دکھا، کوئی مذاق تھوڑی ہے، تیرا بھائی دولہا بن رہا ہے۔ بالا بھی زبردستی اسے کھینچتے ہوئے بولا تھا، کھوتے انسان، مجھے پریشانی ہو رہی ہے تو یہ ناچ گانے کی پڑی ہے۔ اگر ریان نے سچ مجھ میں کوئی گڑبڑ کر ڈالی تو اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کچھ گڑبڑ کر سکے، لیکن پھر بھی اگر اس نے کوئی گڑبڑ کر ہی ڈالی تو بھی برا یہاں سے جائے گی اور واپس بھی ضرور آئے گی۔ اب وہی ہوگا جو ہم چاہیں گے۔ میری دلہن راضی ہے، مجھے اور کسی کے یہاں کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تو دلہن خود بھی انکار کرے تو بھی بارات نہ تو رکے گی اور نہ ہی ان لوگوں کی کوئی بھی چال کامیاب ہوگی، اس لیے تو بے فکر ہو جا۔ مجھے اپنے یار سردار دلدار یلغار پر پورا یقین ہے، وہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ وہ سرگوش کی نواں آواز میں بولا تو سردار کہہ لگا کر ہنسا تھا، ہاں بھائی تو بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں تو تیرے یار سردار کو بھول ہی گیا تھا، اس کے ہوتے ہوئے تو کوئی ٹینشن ہی نہیں، بارات جائے گی اور دھوم دھام سے آئے گی۔ اگر ان لوگوں نے کوئی چال بازی کی تو ہم بھی تھوڑا بہت دماغ کا استعمال کر لیں گے۔ وہ آنکھ دبا کر اپنی جیب سے پستول نکالتے آسمان کی طرف کرتا ایک جھٹکے میں دعاؤں کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگا چکا تھا، جبکہ اگلے لمحے فائرنگ کے ساتھ دعاؤں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے اور اس کی فائرنگ کے ساتھ ہی سب لوگوں کی فائرنگ شروع ہو گئی تھی۔ دعاؤں اس کے سینے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی، لیکن آسمان پر روشن آتے ستارے دیکھ کر وہ ہر تھوڑی دیر میں اس کے سینے سے سر نکال کر اوپر دیکھ رہی تھی۔ سازشیں رچی جا رہی تھیں، پراپر پلاننگ کی جا رہی تھی، لیکن اب کسی کی پلاننگ کامیاب ہونی تھی یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ رات تقریباً 11:15 بجے کا وقت تھا، ابھی تک محفل جمی ہوئی تھی، ہر طرف شور شرابہ تھا، جب ایک سردار نمبر پر کال آئی تھی۔ اس نے موبائل فون پر چمکتا ہوا انسپکٹر ریان اکرم کا نام دیکھا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ 2 نمبر پولیس والے، شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ میں سوچ رہا تھا ساری رسمیں ایک ساتھ ہی کرتے ہیں، نکاح تو ہو چکا ہے تو لمبے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ رسمیں نہیں کریں گے، لیکن جو نارمل شادی کی 4-5 رسمیں ہوتی ہیں انہیں ہم کریں گے، کیونکہ میں چاہتا ہوں ہمارے قبیلے میں سب سے بہترین شادی۔ اب اپنی بہن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خاص تو تم نے بھی سجائے ہوں گے، تو کیا ارادہ تمہارا؟ ویسے ہم تمہاری والدہ کی طرف سے جواب کے منتظر ہیں، کیا فیصلہ کیا انہوں نے شادی کے بارے میں؟ بتا دو ہمیں تاکہ ان کی مرضی کے مطابق سارے فنکشن ارینج کر لیں۔ ویسے ہمارے یہاں تو چھوٹی موٹی رسمیں اور اللہ بلّہ شروع ہو چکا ہے۔ سردار نے فون کان سے لگاتے ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ اسے کسی بھی طرح کا کوئی بہانہ سننے کے لیے ہرگز راضی نہیں ہے۔ وعلیکم السلام، ہاں دلدار، میں بھی اسی سلسلے میں تم سے بات کرنا چاہتا۔ جیسے تم لوگ مناسب سمجھو ویسے ہی کرنا ہے، میں بھی زیادہ رسمیں نہیں چاہتا، لیکن بہن کا معاملہ ہے تو جو چھوٹی موٹی رسمیں ہوتی ہیں وہ تو ہم کریں گے ہی۔ بالا خود ہی بتا کر گیا تھا کہ کل مائیوں کی رسم کرنی ہے، اس کے بعد مہندی کی اور اس کے بعد رخصتی کی، تو ہم بھی اسی حساب سے سب کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ باقی جہاں تک رسمیں ایک ساتھ کرنے کی بات کر رہے ہو تم، تو مجھے یہ مناسب نہیں لگتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ رسمیں الگ الگ ہی ہوں۔ رخصتی کے بعد ہی وہ دونوں ساتھ رہیں۔ وہ پرسکون انداز میں بول رہا تھا، انداز ایسا جیسے وہ ان کے حکم کا غلام ہو اور وہی کر رہا ہو جو کہ وہ چاہتے ہیں، جبکہ اس کی اتنی فرما برداری پر دلدار تھوڑا سا حیران بھی ہوا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، جب تم نے ہماری اتنی ساری باتیں مان لی ہیں تو اگر رسمیں ایک ساتھ نہیں بھی ہوں گی تو بھی کوئی بات نہیں، تم لوگ اپنی تیاری کرو، کل پھر ہم مائیوں کر لیں گے اور باقی جس طرح رسم آئے گی ویسا ہی ہوتا رہے گا، ہم جمعے کے دن بارات لے کر آ جائیں گے۔ وہ پرسکون انداز میں بولا، جبکہ سردار مزید لمبی بات کرنے کے بجائے اسے الوداع کہہ کر فون بند کر کے دوبارہ سے قبیلے والوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو پوری طرح سے بالا کی شادی انجوائے کر رہے تھے۔ بالا بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کچھ تو کھچڑی پک رہی تھی، کچھ تو یہ لوگ کر رہے تھے، ان کے انداز ویسے نہیں تھے جیسے ہونے چاہیے تھے۔ ریان اکرم کا اس قدر نارمل ہونا اور پھر یوں اچانک شادی کے لیے مان جانا بات کو کوئی اور رنگ دے رہا تھا۔ ریان سے بات کر کے وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں جتنا بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ پرسکون ہو کر واپس انصاف میں آ کر بیٹھتا، انہیں ان کی مستیاں کرنے دے رہا تھا۔ دعا بھی کافی زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ یہ مائیوں کی رسم میں کیا ہوتا ہے اور تم کیا کرنے والی ہو سجاد سائی؟ کل ہوگی تمہاری یہ رسم، اس کے بعد اگلے دن مہندی۔ ویسے یہ مہندی کی رسم تو لڑکیوں کی ہوتی ہے نا، ہم کیا کریں گے اس رسم میں؟ اسے اگلے دن رخصتی ہوگی اور اسے اگلے دن ہم ولیمہ کروا دیں گے، کیا خیال ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا، جس پر دعا میں ایکسائٹڈ ہو گیا، ارے مائیوں میں نا ہلدی اپٹن لگاتے ہیں، جلیبیاں ہوتی ہیں، پکوڑے ہوتے ہیں، مٹھائیاں ہوتی ہیں اور دولہے کو شادی سے پہلے تھوڑا نکھارا جاتا ہے، دعائے خیر ہوتی ہے، بس یہی کا سب کچھ۔ اور مہندی لڑکوں کی بھی ہوتی ہے، صرف لڑکیوں کی نہیں ہوتی جناب، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے، میں ہر چیز کر لوں گی۔ وہ مزے سے بولی تھی۔ اچھا مطلب جو یہ تم لوگ پرسوں کر رہے تھے وہ کل صبح دوبارہ کرنا ہے؟ ہلدی اپٹن والی بات پر اس نے یہی اندازہ لگایا تھا کہ جو رسم پہلے ہی ہو چکی تھی وہی وہ دوبارہ کرنے والے تھے۔ اوہو ڈاکو جی، وہ تو بس ایک فیس پیک سمجھ لیجیے جو میں نے دولہا بننے سے پہلے اپنے بھائی کو لگوایا تھا، لیکن کل کی رسم جو ہوگی نا اس میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اس میں آئے ہوئے مہمانوں کو کچھ اچھا سا کھلایا پلایا جاتا ہے، دعائے خیر کی جاتی ہے تاکہ شادی اچھے سے ہو جائے، صدقہ دیا جاتا ہے تاکہ ہر طرح کی مصیبت ٹال جائے۔ وہ اسے تفصیل سے بتا رہی تھی، جب کہ سردار یہ سوچ رہا تھا کہ یہ رسم واقعی بہت ضروری تھی، کیونکہ اتنا تو وہ سمجھ چکا تھا کہ ریان اکرم کوئی ایسا سیدھا سادہ آدمی نہیں ہے، وہ جلیبی کی طرح ٹیڑھا، اور اس معاملے میں کوئی اور اس پر کسی بھی طرح اعتبار نہیں کر سکتا تھا۔ ریان اکرم ایک شاطر پولیس والا تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، وہ اپنی قابلیت سے بہت کچھ حاصل کر سکتا تھا۔
لیکن افسوس کہ ان کے سامنے اس کا شاطر دماغ کام نہیں کر رہا تھا، لیکن سردار کو لگ رہا تھا یہ ریحان اکرم اس پر اکیلے حملے نہیں کرنے والا۔ جتنا وہ پرسکون تھا اور جس طرح وہ اپنی بہن کی شادی کروانے پر آ گیا تھا، مطلب صاف تھا اس کے پیچھے بہت بڑے ہاتھ تھے جن پر اعتبار کر کے وہ غلطی کر رہا تھا، اور یہ تو اسے آنے والے وقت میں پتہ چلا تھا کہ سردار کے ساتھ پنگا لینا تو بہت دور کی بات ہے، پنگا لینے کی سوچنا بھی خطرناک ہے۔ ماشاءاللہ باجی، یہ تو کمال ہو گیا، آپ لوگوں نے مجھے کانوں کان خبر نہیں ہونے دی کہ آپ لوگ بیلا کی شادی کر رہے ہیں۔ اتنی جلدی یوں اچانک شادی؟ میں تو حیران رہ گئی۔ آج جیسے ہی میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو محلے کے بچے نے آ کر مجھے بتایا کہ محلے میں شادی ہے۔ مجھے تو پہلے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ شادی کس کی ہے، لیکن جب اس نے یہ بتایا کہ ہماری بیلا کی شادی ہے تو میں تو دروازوں کو تالے لگائے بغیر ہی یہاں آ گئی۔ کون ہے لڑکا، کہاں کا ہے، وہ بھی کوئی ڈاکٹر ہے کیا؟ بیلا کی طرح شرمیلا خالہ ان کے پاس بیٹھ کر ہی ان سے سوال جواب کرنے لگی تھی، جبکہ امی نرمی سے ان کے سارے سوالوں کے جواب دے رہی تھیں۔ ہاں شرمیلا، میں تمہیں فون کرنے ہی والی تھی، مجھے لگا تم اب تک اپنی بیٹی کے سسرال میں ہی ہوگی، تبھی میں تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اب سناؤ، تمہارا داماد کیسا ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بہتر ہے، ٹانگ ٹوٹی ہے، لگنے میں وقت تو لگ ہی جائے گا، اللہ پاک اسے اپنی حفظ و امان رکھے۔ آپ بس بتائیں کہ شادی اتنی جلدی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ دوبارہ سے انہیں اس موضوع پر لے آئی تھی۔ بس وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم فوراً شادی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ سے نکاح ہو چکا ہے۔ آج دوپہر میں محلے کے لوگوں کو بلا کر چھوٹا سا مائیوں کا فنکشن کریں گے، کل مہندی ہوگی، اور وہ تفصیل سے انہیں بتانے لگی تھی۔ ماشاءاللہ اچھی بات ہے باجی، بیٹی جب بھی اپنے گھر کی ہو جائے، لڑکا ڈاکٹر ہو ہماری طرح، بیلا کی طرح ہوگا، ہماری بیلا کی طرح نہیں، ڈاکٹر تو نہیں ہے لیکن ماشاءاللہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ خیر تم یہاں باتوں میں مت لگ جاؤ، جا کر دیکھو، رباب تیاری کر رہی ہے مائیوں کی، محلے کی کئی لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہیں مدد کے لیے، تم بھی لگ جاؤ کام پر۔ وہ جیسے معاملہ ختم کرنا چاہتی تھی، صبح سے کئی لوگ ان کے پاس آ چکے تھے جب انہوں نے محلے میں یہ خبر کی تھی کہ آج شام کو وہ بیلا کی مائیوں کی رسم کر رہے ہیں۔ صبح سے کئی لوگ آ چکے تھے ان سے طرح طرح کے سوال کرنے کے لیے، لیکن وہ سب کو مناسب جواب دے رہی تھی، وہ کسی طرح کا کوئی ہنگامہ نہیں چاہتی تھی، اسی لیے کوشش یہ تھی کہ سب کچھ خیر خیریت سے ہو جائے۔ وہ اللہ کی رضا میں خوش رہنے والی عورت تھی، اور وہ بیٹی کے معاملے میں ہر چیز کو اللہ کے سپرد کر چکی تھی۔ بے شک ان کی بیٹی کی زندگی کا جو بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بہتر ہی تھا۔ ہر کام میں اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، یہ جان کر وہ اس رشتے میں بھی اللہ کی طرف سے رضامندی سمجھ کر پوری طرح سے شامل ہو رہی تھیں۔ ماضی: تمہارا مہمان کب تک یہاں رہنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ یوسف، اسے کب بھیج رہے ہو یہاں سے؟ تمہیں نہیں لگتا کہ بچے بھی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں؟ بچے دھوپ میں نہ کھیلیں اس لیے وہ کمرہ کھول کر دیا تھا، لیکن بچے پھر بھی دھوپ میں ہی کھیل رہے ہیں، صرف اور صرف تمہارے اس مہمان کی وجہ سے۔ تم جانتے بھی ہو کہ بالا کو سخت دھوپ میں گرمی دانے ہو جاتے ہیں، لیکن تمہیں تو بس مہمان کی فکر کھائے جا رہی ہے۔ یوسف اس کے پاس آ کر بیٹھا تو اس نے اس کا دھیان باہر کی طرف کھیلتے بالا اور دلدار کی طرف لگایا تھا۔ ہاں میں آج بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس سے کافی دن ہو گئے، میرا خود بھی آمنا سامنا نہیں ہوا، نہ جانے کہاں ہوتا ہے۔ سچ کہوں تو پرسوں تو مجھے لگا تھا کہیں چلا گیا، لیکن میں نے شوکت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ رات وہ واپس آ جاتا ہے۔ خیر میں آج بات کرتا ہوں اس سے کہ کب وہ جانے کی تیاری کرے۔ اب مہمان ہے تو کیا سر پر بٹھا لیں؟ میرے خیال میں اتنے دن تک ہی مہمان نوازی کی جا سکتی تھی۔ یوسف بھی جیسے اب یہ معاملہ ختم کرنا چاہتا تھا۔ اب تو راغب ڈاکو بالکل ٹھیک لگ رہا تھا، اسے کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں تھی، چلتے پھرتے بھی آسانی تھی، اور شاید اب جو لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے تھے وہ بھی اس کا پیچھے چھوڑ کر اپنی زندگیوں میں آگے بڑھ چکے تھے، لیکن راغب ڈاکو تو یہیں کا یہیں ہو کر رہ گیا تھا۔ ہاں بات کرو اس سے، اور جتنی جلدی ہو سکے اسے یہاں سے دفع کرو، اس کی وجہ سے بچوں کو پریشانی ہو رہی ہے۔ کل بھی سردار کہہ رہا تھا کہ اس کا کمرہ مہمان کو دے دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ کھل کر بات نہیں کر سکتے۔ ہاں میں بات کرتا ہوں آج ہی اس سے۔ اور تم بچوں کو اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہو؟ بچوں کی بھلا کون سی ایسی باتیں ہیں جو چھپ کر یا کھل کر کریں گے؟ ان کے نخرے بڑھ رہے ہیں، یوسف نے کہا تو سردار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ وہ بچے نہیں رہے، بڑے ہو رہے ہیں، جوانی کی دہلیز پر پہلا قدم پڑ رہا ہے ان کا۔ یوسف، یہ وقت ہم نے بھی گزارا اور ایک ساتھ گزارا ہے، میں تم سے اور تم مجھ سے ہر بات کرتے تھے اور یوں ہی چھپ کر ہی کرتے تھے، کیا ہم اپنی بات کسی دوسری تیسرے کان تک نہ پہنچنے دیں؟ لگتا ہے اپنا وقت تمہیں یاد نہیں رہا، سردار مسکرا کر بولا تو یوسف اٹھ کر کھڑا ہوا تھا۔ یاد ہے بابا، سب کچھ یاد ہے، کرتا ہوں بات راغب ڈاکو سے، اسے قبیلے سے باہر نکالنے کا انتظام کرتا ہوں۔ کہتے ہوئے باہر نکل گیا، جبکہ سردار بھی رات کی ڈکیتی کی تیاری کرنے لگا تھا۔ ہاں رات وہ ایک بہت بڑی ڈکیتی کرنے والے تھے۔ کہاں ہوتے ہو تم آج کل راغب؟ میں 2-3 دنوں سے تم سے بات کرنے کے لیے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، لیکن تم تو مل ہی نہیں رہے ہو، لگتا ہے اپنی کوئی مصروفیات ڈھونڈ لی ہیں تم نے۔ خیر سردار کا حکم ہے کہ تم اب قبیلہ چھوڑ کر چلے جاؤ، میرا مطلب ہے ہم تمہاری اتنی ہی مہمان نوازی کر سکتے تھے جتنی کر چکے ہیں، اب تمہیں بھی ہم یہاں سے چلے جانا چاہیے، مہمان اتنے دن بھی بیٹھا اچھا نہیں لگتا، اور اب تمہارے زخم بھی بڑھ چکے ہیں۔ میرا نہیں خیال تم پولیس والوں کی نظر میں ہو، اور جو لوگ تمہاری جان کے دشمن بنے ہیں وہ بھی خاموش ہیں، تو اب تمہیں اپنا کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ لینا چاہیے، تمہاری وجہ سے ہمارے بچے بھی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں۔ سردار کو ہرگز پسند نہیں ہے کہ بچوں پر بات آئے، اور تم تو جانتے ہو یہ کمرہ جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے یہ سردار اور بالا کا تھا،
بالا زیادہ دیر تک دھوپ میں نہیں چل سکتا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسی لیے سردار نے یہ کمرہ دے رکھا تھا، لیکن اب جب سے تم یہاں آئے ہو یہ کمرہ تمہارے پاس ہے تو بچوں کو کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ دوسرے بچوں کے کھلونے بھی توڑ دیتے ہیں۔ قبیلے میں بچوں کے بیچ چھوٹے موٹے مقابلے بھی چلتے رہتے ہیں، ایسے میں ہم نے اپنے بچوں کو ذرا الگ ماحول دینے کی کوشش کی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میری بات کو سمجھو گے اور جتنا جلدی ہو سکے اپنا بوریا بستر پیک کر کے یہاں سے نکلو گے، یوسف نے بنا لگی لپٹی رکھے اس سے کہا تھا۔ بچوں کا تو جیسے کوئی بہانہ ہی تھا اسے یہاں سے نکالنے کے لیے۔ یوسف یہ کیسی باتیں کر رہے ہو تم؟ میں کہاں جاؤں؟ ابھی تو میرا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، اور سچ کہوں تو مجھے تو اپنی طبیعت بھی ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی ہے، مجھے ابھی کچھ دن کے لیے مزید یہاں رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے دشمن ختم نہیں ہوئے ہیں، وہ لوگ آج بھی میری طاق میں، اور یقین جانو جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ میں یہاں قبیلے میں چھپ کر بیٹھا ہوں، مجھے قبیلے سے باہر نکلنے ہی نہیں دیں گے، بلکہ فوراً سے پہلے وہ لوگ میرا قتل کر دیں گے، اور پولیس بھی میرے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے میرا ارادہ تھا یہاں سے جانے کا، لیکن اچانک ہی پولیس وہاں آ گئی، انہوں نے مجھ پر فائرنگ بھی کی۔ وہ تو شکر ہے کہ میں بچ گیا، لیکن سر پر چوٹ بھی لگی ہے۔ وہ فوراً اپنا سر کھول کر اسے دکھانے لگا، جہاں پر زخم تو سچ میں ہی تھا، کیونکہ کامران نے بہت زور سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا تھا۔ تم اندازہ نہیں لگا سکتے میں وہاں سے کس طرح سے بچ کر نکلا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں تم لوگوں پر بھی بوجھ بن رہا ہوں۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، لیکن میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں زیادہ وقت تک یہاں نہیں رہوں گا، بلکہ جلد ہی یہاں سے نکل جاؤں گا، مجھے تھوڑا سا وقت دے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا تو یوسف نے آنکھیں گھماتے ہوئے باہر کی طرف قدم اٹھا دیے تھے، جبکہ راگا ڈاکو گہری سانس لے کر رہ گیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سب سے پہلے تو یوسف کو ٹھکانے لگائے جو اسے اسی کے قبیلے سے باہر نکال رہا تھا۔ خیر زیادہ دن کا انتظار نہیں تھا، بس کچھ دنوں میں ہی پولیس والوں نے یہاں پر حملہ کر دینا تھا۔ وہ ان لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کا وقت تک پولیس والوں کو بتا چکا تھا، وہ کب ڈکیتی پر جاتے تھے، کون کون سے دنوں میں ان کا کیا کیا کام ہوتا تھا، قبیلے سے باہر وہ کتنی دیر تک رہتے تھے، اور سب سے خاص بات قبیلے کے سارے مرداد کب قبیلے سے باہر نکلتے تھے۔ ہر چیز کی خبر وہ پولیس تک پہنچا چکا تھا۔ وہ اس معاملے میں پوری طرح پولیس والوں کا ساتھ دے رہا تھا، جس کی وجہ صرف اور صرف سردار کی کرسی تھی، اور اب تو پولیس والوں نے جلدی اس قبیلے پر بہت بڑا حملہ کرنا تھا، اور پھر یہ سب کچھ دوبارہ سے اس کا ہوگا۔ ایک دفعہ وہ دوبارہ اس قبیلے کا سردار بن جائے تو ہر چیز اس کے کنٹرول میں آ جانی تھی۔ اگر پولیس والوں نے یوسف کے لیے کوئی بڑا قدم نہ اٹھائے تو وہ خود ہی اسے قبیلے کے بیچوں بیچ گولیاں مار کر قتل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جو اس کے سامنے سردار کا رعب جماتا تھا۔ اس نے غصے سے باہر کی طرف نگاہیں ڈالی تو سامنے دلدار اور بالا کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ وہ آہستہ سے اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی طرف آیا تھا۔ آج کل وہ دلدار کے ساتھ وقت گزارنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اتنی محبت سے اسے پیش آتا کہ دلدار خود بخود اس کی طرف متوجہ ہو جاتا، یہاں تک کہ آج کل تو وہ بالا کے ساتھ بھی نرمی دکھا رہا تھا، اور بالا بھی اس کے ساتھ اچھے سے پیش آ رہا تھا، جو اس کے لیے اس کے آنے والے کل کو تیار کر رہا تھا۔ یہ والا جوڑا لو کتنا خوبصورت ہے، تم پر بہت پیارا لگے گا۔ وہ ریڈ کلر کی خوبصورت سی فراق اسے دکھاتے ہوئے بولا تھا، جو مکمل اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ الگ ہی ڈیزائن سے بنی ہوئی تھی۔ ڈاکو جی یہ والی نہیں لے سکتی نا، یہ تو دلہن کا رنگ ہے، میں پرپل کلر لوں گی۔ آپ کو پتہ ہے شادی کے دن دلہن کو سرخ جوڑا پہننا چاہیے، شادی کے دن اس رنگ پر صرف دلہن کا حق ہوتا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں اس رنگ کے کپڑے پہن کر دلہن کے حسن کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہیں، مجھے تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا، میں تو کوئی اور ہی رنگ پہنوں گی۔ وہ اپنی مرضی سے سوٹ سلیکٹ کرنے لگی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم یہ والا مت پہننا، مگر لے لو، یہ خوبصورت ہے، تم پر پیارا لگے گا۔ وہ اس جوڑے کو اٹھا کر اس کے سامان کے ساتھ رکھ چکا تھا، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتی نہ فیمے ساللاتی آگے بڑھ چکی تھی۔ اسے جامنی رنگ کا سوٹ ڈھونڈنا تھا، کیونکہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ شادی والے دن پرپل کلر ہی پہنے گی۔ اوہ ڈاکو جی، آپ میرے پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہیں؟ جا کر جامنی رنگ کا سوٹ ڈھونڈے نا، آپ تو بالکل میری مدد نہیں کر رہے، میں کیوں لے کر آئی ہوں آپ کو اپنے ساتھ؟ ویسے گھور کر بولی تو سردار نے آگے پیچھے ہر طرف نظریں گھمانا شروع کر دیں۔ اسے زندگی کا سب سے مشکل کام تو شاپنگ کرنا لگ رہا تھا، حالانکہ شادی سے پہلے وہ دوام کے لیے ہزاروں ڈریسز اور ہزاروں چیزوں لے کر آیا تھا، سب کچھ اپنی مرضی کے مطابق۔ تب اسے اس کی مرضی کا علم نہیں تھا، لیکن اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہر چیز بہت سوچ سمجھ کر ہی لیتی تھی۔ اگر سردار کے پاس میں ہوتا تو وہ ہر چیز اٹھا کر رکھ دیتا اور اس کے لیے، اور پھر وہ اپنی پسند کا کچھ بھی پہنتی رہتی، لیکن یہاں تو الٹا ہی ہو رہا تھا۔ میرا سونا مکڑا، مجھے نہیں مل رہا کچھ بھی، اور نہ ہی مجھے لیڈیز شاپنگ کی سمجھ میں آتی ہے۔ وہ پریشانی سے بولا تھا، کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ پہلے بھی تو آپ نے میرے لیے اتنی اچھی اچھی شاپنگ کی تھی نا، آپ نے صرف ایک ڈریس ہی تو ڈھونڈنا ہے، وہ بھی جامنی کلر کا، جائیے اور ڈھونڈیں۔ وہ اسے حکم دیتے خود ہر طرف نظریں گھمانے لگی۔ جب سامنے کی طرف سردار کی نظر پڑی، پھر اگلی لمحے اس نے دوام کندھے کو ہاتھ رکھتے ہوئے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ مل گیا تمہارا جامنی کلر؟ وہ سامنے شیشے کی طرف لگی چھوٹی سی نائٹی کو دیکھ کر بولا تو دوام کا چہرہ لمحے میں سرخ انار ہوا تھا، جبکہ اس نے حیرت سے اسے گھور کر دیکھا تھا۔
استغفراللہ، ایسی چیزوں پر آپ کی نظر اتنی جلدی جاتی ہے. یہ پہنوں گی میں شادی والے دن؟ وہ غصے سے بولی تھی. تمہیں لگتا ہے میں تمہیں شادی کے دن یہ پہننے کو دوں گا؟ یہ تو تم آج رات کو پہن سکتی ہو، کمرے میں کل بھی پہن سکتی ہو. ویسے بھی شادی تو 3-4 دنوں کے بعد ہے نا، ہمیں پہلے کیا پہننا ہے یہ سوچنا چاہیے. ویسے کیا خیال ہے جو جامنی والا بھی اچھا ہے، اس کے پیچھے جو گلابی والا ہے، یہاں پر کوئی دوائیوں کی دکان ہے جہاں سے میں کوئی شرم کی گولی خرید کر آپ کو کھلا سکوں؟ ڈاکو جی، شرم تو جیسے آپ قبیلے میں چھوڑ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے اس گولی سے تھوڑا فاقہ ہو جائے. میں تمہارا فائدہ سوچ رہا ہوں لڑکی، اور اوپر سے تم مجھے ہی باتیں سنا رہی ہو. ویسے اچھی لگے گی یہ تم پر، میں لے کر آتا ہوں. میں اچانک سے کہہ کر قدم بڑھانے لگا تو اس نے اچانک اس کے بازو تھام لیے تھے. چہرہ تو اس کا ڈھکا ہوا تھا لیکن اس کی آنکھوں میں شرارت صاف جھلک رہی تھی. ایک بات تو آج مجھے اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کو شاپنگ پر لے کر نہیں ہوں گی. چلیں یہاں سے، گندی گندی چیزیں دیکھنے کا شوق رہتا ہے، مجال ہے جو کبھی میری مدد بھی کر دیا کریں. وہ اسے اس کا بازو گھسیٹتے ہوئے اسے لیڈیز سیکشن کی طرف لے جانے لگی تھی، ورنہ اسے اپنے شوہر کا بھروسہ نہیں تھا. کہیں سچ مجھ میں ہی اس کے لیے وہ بیہودہ سی نائٹیز اٹھا کر نہ لے آئے. بیلا ہلکی پھلکی شاپنگ کر کے آئی تھی. اس نے زیادہ کچھ بھی ہیوی نہیں لیا تھا، ہاں لیکن کل مہندی کی رسم ادا ہونے سے پہلے بالا آنے والا تھا اسے شادی کا جوڑا لے کے دینے کے لیے، جس کے لیے وہ بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں تھی. لیکن پھر بھی اس نے وہ سب کچھ کرنا تھا جو اس کا بھائی چاہتا تھا. وہ چاہتی تھی کہ اس دفعہ یہ ڈاکو ان کے انجام تک پہنچ جائے. آج رات وہ جو ڈریس پہننے والی تھی وہ تھوڑی دیر پہلے ہی پسند کر کے لائی تھی، اور پھر آتی ہی اس نے اپنی تیاری شروع کر دی تھی. اس کا مہندی کا جوڑا بھی آ چکا تھا. خیر اسے یہ سب کچھ فضول خرچی لگ رہا تھا کیونکہ شادی تو ہونی نہیں تھی. فضول میں اس کے بھائی کا اتنا پیسہ ضائع ہو رہا تھا. وہ جلدی سے اپنے کپڑے چینج کرتے ہوئے شیشے کے سامنے آ کر رکی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا. اسکرین پر بالا کا نمبر جگمگاتے دیکھ کر اس نے گہری سانس لی تھی. السلام علیکم. فون کان سے لگاتے ہوئے وہ جلدی اپنے ایئر رنگز پہن رہی تھی. میک اپ وغیرہ اس نے نہیں کرنا تھا، بس ہلکی سی لبوں پر لپسٹک لگانی تھی. وہ اتنی تیاری کرتی تھی باقی تو ویسے بھی ہلدی اپٹن کی وجہ سے اس کی حالت خراب ہی ہونے والی تھی. وعلیکم السلام. کیا ہو رہا ہے؟ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرا یہ نمبر ان بلاک کر دو گی. مجھے بھی امید نہیں تھی کہ آپ مجھے اس نمبر سے فون کریں گے. خیر میں نے آپ کے سارے ہی نمبر ان بلاک کر دیے تھے. جب زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے تو نمبر سے کیا ہی فرق پڑتا ہے نا. خیر میں تو اپنی تیاری کر رہی ہوں. آج رسم ہے نا، آپ کی بھی رسم ہوگی. ہاں ادھر بھی کافی کچھ ہو رہا ہے اور تمہیں دیکھنے کا دل بھی کر رہا ہے. کاش یہ ساری رسمیں ایک ساتھ ہوتی. نکاح تو ویسے بھی ہو چکا ہے تو بیکار میں تمہارے بھائی نے بول دیا کہ ساری رسمیں الگ الگ ہوں گی، ورنہ ساتھ بیٹھے اچھے لگتے ہم. نہیں الگ ہی ٹھیک ہے. ویسے بھی تو پرسوں رخصتی ہوگی، پھر تو ساری زندگی ساتھ ہی رہنا نا. وہ اچانک سے بولی تو بالا کے لبوں کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی. ہاں بالکل، ساری زندگی ساتھ ہی رہنا ہے جانا، لیکن تمہاری نیت میں کھوٹ ہے. کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ اس کے عجیب و غریب انداز پر اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی تھی. کہیں وہ ان کی پلاننگ کو سمجھ تو نہیں چکے تھے. یار کوئی مطلب نہیں ہے میرا، بس یہی کہہ رہا ہوں کہ تمہیں دیکھ کر میری نیت خراب ہو جاتی ہے. شکر ہے کہ اب اپنے بے لگام جذبات کو روکنا نہیں پڑے گا. میں بے تابی سے اس دن کا انتظار کروں گا جب میں اپنے تمام تر جذبات تمہارے نام کروں گا. تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا. تمہارے روم روم پر اپنی لبوں کی مہر لگاؤں گا. تم جانتی ہو بیلا، تمہیں دیکھتے ہی مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی، اور مجھے میری محبت یوں ملے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. لیکن مجھے محبت پر یقین تو اسی دن آ گیا تھا جس دن سردار کا نکاح دوام سے ہوا تھا. جسے شدت سے مانگا جائے اللہ اسے اپنے آپ کے نام کر ہی دیتا ہے. بس چند دن کی دوری اور پھر تم ہمیشہ کے لیے میری باہوں میں آ جاؤ گی. تم جانتی ہو یہ بات سوچ کر جیسے میری روح میں سکون اترتا ہے. وہ اپنے دل کی باتیں اس سے کہہ رہا تھا جبکہ بیلا کے تو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہی بھیگنے لگی تھیں. بیلا تم بس ایک دفعہ میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں ساری زندگی کے لیے اپنے سینے میں قید کر لوں گا. وہ پتہ نہیں کیا کیا بولنے والا تھا جب اچانک ہی بیلا نے فون کان سے الگ کرتے ہوئے کال کاٹ دی تھی. اپنے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں پر وہ پریشان ہو گئی تھی. اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی تھی. لیکن نہ جانے کیوں اب اسے آئینے میں دیکھنے پر خوف سا محسوس ہو رہا تھا. نہ جانے کیوں وہ خود کو دوبارہ شیشے میں دیکھ نہیں سکی تھی. ماضی قبیلے میں آئے رات کو ہی بہت بڑا حملہ ہونے والا تھا. اس نے ساری معلومات ان لوگوں کو دے دی تھی. ڈاکوؤں کے آنے جانے کی ٹائمنگ کے ساتھ ہر چیز وہ ان لوگوں کو دے چکا تھا. اس وقت قبیلے میں تقریباً 50 سے 55 مرد حضرات تھے جو ڈکیتیوں میں شامل ہوتے تھے. ان کی بیویاں، بچے، بہنیں اور مائیں صاحب اس قبیلے میں رہتی تھی. سردار دلاور نے ان بے سہاروں کو اپنے قبیلے میں جگہ دی، وہ ان کا سہارا بنا. وہ سب لوگ ہی حالات سے تنگ آ کر پیشہ ور مجرم بن چکے تھے. انہیں جرم کی دنیا سے نکالنے کے لیے دلاور نے انہیں یہاں پر جگہ دی تھی. یہاں پر وہ بے شک کوئی بھی اچھا کام نہیں کر رہے تھے، لیکن یہاں پر وہ اتنا برا بھی کام نہیں کر رہے تھے. اپنی بیوی بچوں کے سامنے شرمندہ ہوتے. سردار دلاور کے پاس ایک ہی اصول تھا، کبھی کسی غریب کو نہیں لوٹنا، کبھی کسی مسکین بے سہارا کے ساتھ ظلم نہیں کرنا، اور اس کے قبیلے کے لوگ اسی اصول پر چلتے تھے.
آج تک یہاں پر کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا گیا تھا۔ بے شک وہ سب لوگ مجرم تھے، خطرناک مجرم تھے، لیکن یہ بھی حقیقت تھی کہ مجرم کسی بے آسرا یا بے سہارا پر ظلم کر کے نہیں بنے تھے، بلکہ وقت اور حالات کے نے انہیں مجرم بنایا تھا، اور اب وہ اپنے ہی وقت اور حالات کا مقابلہ کرتے تھے۔ جبکہ راگر ڈاکو الگ تھا، بہت الگ تھا۔ اسے حکومت کرنا پسند تھی، اس کے لیے امیر غریب کا فرق و اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اسے بس پیسہ چاہیے تھا، دولت چاہیے تھی، اور اپنی ہوس مٹانے کے لیے عورت چاہیے تھی، جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ صرف اپنی ذات سے محبت تھی، اور اس وقت بھی وہ اپنی ذات سے ہی محبت نبھا رہا تھا۔ قبیلے میں بہت بڑے پیمانے پر حملہ کروا کر وہ ایک دفعہ پھر سے اس قبیلے پر حکومت جمانا چاہتا تھا۔ یہاں کی عورتوں کو اپنے مطابق چلانا چاہتا تھا، یہاں کے بچوں کو اپنی مرضی سے اپنے حکم سے چلتے پھرتے دیکھنا چاہتا تھا، اور اسے پورا یقین تھا کہ اس کی حکومت کا دور شروع ہونے والا تھا۔ آپ جا رہے ہیں؟ وہ اپنی تیاری مکمل کر چکا تھا جب ظاہرہ کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی۔ تھوڑے فاصلے پر بیٹھا دلدار پڑھائی کر رہا تھا۔ کل صبح اس کا پیپر تھا، جس کی وجہ سے اس نے خوب ساری تیاری کرنی تھی، اور اسے یقین تھا کہ اس وقت تک بالا بھی پڑھائی ہی کر رہا ہوگا۔ ان دونوں کا ایک ساتھ پڑھائی کرنے کا ارادہ تھا، لیکن ان کمرہ اب تک اس مہمان نے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ دلدار نے کچھ دن پہلے پوچھا بھی تھا اپنے باپ سے کہ کیا راگا نامی وہ آدمی جو اس کے قبیلے کا مہمان ہے وہ اس کا بھائی ہے، جس پر دلاور نے اسے کچھ چھپایا نہیں تھا، بس کہہ دیا تھا کہ بدقسمتی سے وہ انسان اس کا بھائی ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہ اس سے دور ہی رہے۔ اور اتنے دن سے وہ اس سے دور ہی تھا۔ اب تو پیپر شروع ہو گئے تھے تو وہ اپنی تیاریوں میں مگن تھے۔ اگلے مہینے ان کے سالانہ امتحانات ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے ظاہرہ نے ان کے پیپر شروع کروا دیے تھے، جس میں وہ سب محنت کر رہے تھے، جبکہ اشم کا کام تو صرف کھانا پینا اور کھیل کود کے بعد سونا ہی تھا۔ تھوڑی بہت پڑھائی کر دیتی تھی، اور وہ اپنی ماں کی ذات پر احسان کر کے، کیونکہ اسے پڑھائی کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ اس سے پہلی جماعت کے پیپر لینے والی تھی، اور اشم کی ذہانت ایسی تھی کہ اس نے اپنی ساری کتابیں زبانی یاد کر رکھی تھیں۔ وہ خود بھی حیران ہوتی تھی کہ اشم اتنی لائق تھی، جیسے اپنی ساری کتابیں زبانی رٹ چکی تھی۔ اب بار بار انہیں کتابوں کو پڑھوا لکھوا کر ظاہرہ نے بھی کیا کرنا تھا، اس لیے روز اسے تھوڑا بہت کام کروا لیتی، ورنہ اب اسے اگلی کلاس کا سبق یاد کروانے کا وقت آ چکا تھا۔ دلاور کب سے انتظار کر رہا تھا کہ اشم کب گہری نیند میں اترے اور کب وہ اسے اپنے سینے سے اتار کر بستر پر لٹائے۔ ابھی وہ گہری نیند میں اتری تھی کہ وہ نرمی سے اسے اپنے سینے سے اتار کر بستر پر لٹاتا خود اپنی جگہ سے اٹھ کر تیاری کرنے لگا تھا۔ آج انہیں ایک بڑی ڈکیتی پر جانا تھا۔ جب ظاہرہ کی بھی آنکھ کھل گئی، اس نے ایک نظر دلدار کو دیکھا اور پھر دلاور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہاں جا رہا ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ دلدار پڑھائی کر رہا ہے، اسے دودھ گرم کر کے دو، میں تقریباً 1-1.5 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ باہر نکلتے ہوئے بولنے لگا تھا جب ظاہرہ کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ آج مت جائیں، میرا دل گھبرا رہا ہے، عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تو دلاور ہلکا سا مسکرا دیا تھا۔ ارے کیوں عجیب سا محسوس ہو رہا ہے؟ میں جلدی آ جاؤں گا، فکر مت کرو، بس 1-1.5 گھنٹے ہی لگے گا، تم بھی آرام کرو اور بچوں کا خیال رکھو۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا باہر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ ظاہرہ چاہنے کے باوجود بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔ اپنی چارپائی پر اداسی سے بیٹھتے اس نے ایک نظر دلدار کو دیکھا، جو پوری طرح اپنی پڑھائی میں مصروف تھا۔ اپنے عجیب و غریب خیالات سے تنگ آتے وہ اٹھ کر اس کے لیے دودھ گرم کرنے لگی تھی۔ ہلدی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ قبیلے میں بالا کی خوب درگت بنائی جا رہی تھی۔ بالا یہاں بیٹھا خاموشی سے ان لوگوں کو برداشت کر رہا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے جلد سے جلد یہ کیچر نما ہلدی خود پر سے اتارنی تھی، اس لیے وہ کب سے ان کی منتیں کر رہا تھا کہ جو لوگ اسے یہاں سے جانے دینے کا مجال تھی، جو وہ لوگ اس کی سونے ہو۔ آج کی رسم میں عورتیں بھی شامل تھیں، باری باری سب لوگ آ کر رسمیں کھا رہے تھے۔ اوپا جی کدی ہنس بھی لیا کرو۔ جمرو اس کے منہ پر خوب ساری ہلدی ملتے ہوئے بولا تو اس نے گور کر جمرو کو دیکھا تھا، جیسے اسے سالم ہی نگل جائے گا۔ ارے پا جی کی ابھی تو شکر ہونے والی بنی ہے، وہ ہنسیں گے کیسے؟ میرو بالکل جمرو کی طرح اس کے منہ پر خوب ساری ہلدی ملتے ہوئے بولا تو اس نے نگاہوں کا زاویہ جمرو سے میرو کی طرف کر لیا تھا، لیکن وہ بالکل بھی نہیں ڈر رہے تھے، کیونکہ اس کے بالکل سامنے کرسی لگا کر سردار بیٹھا ہوا تھا، جس کے سامنے نہ تو اس قبیلے میں آج تک کسی کی چلی تھی اور نہ ہی کسی کی چلنی تھی۔ یہ بات الگ تھی کہ اس کی بیوی پر کوئی بھی اصول لاگو نہیں ہوتا تھا۔ میں کب تک نہا سکتا ہوں؟ اس نے سامنے بیٹھے سردار کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ارے ابھی کہاں تم نہا سکتے ہو، ابھی تو رسم شروع ہوئی ہے، ایک بڑی عورت اسے گھورتے ہوئے بولی تھی۔ ابھی کہاں شروع ہوئی ہے؟ تقریباً 3 گھنٹے سے یہاں بیٹھا میں اپنی کمر توڑا ہوں، اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابھی شروع ہوئی ہے۔ یہ رسم کب ختم ہوگی؟ پرسوں تو یہ سب کچھ جلدی ختم ہو گیا تھا۔ وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ اس سے جب کہا گیا کہ پرسوں کی طرح آج بھی اس کی ہلدی کی جائے گی تو وہ کافی نارمل ریئیکٹ کر رہا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، پرسوں بھی تو جھیلا تھا، آج بھی جھیل لوں گا، لیکن آج تو یہ جھیلنے والا پیریڈ کچھ زیادہ ہی لمبا ہو گیا تھا۔ یہ رسم ہے بالا بیٹا، اور رسمیں ایسے ہی کی جاتی ہیں، رسمیں جلدی ختم نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے آج کی رات بھی لگ جائے۔ عورتوں نے کھری کھری بات بولی تھی، جبکہ ان کی بات سن کر تو مانا بالا کے ہوش ہی اڑ گیا۔ کیا مطلب تھا اس کی بات کا؟ کوئی اسے ساری رات یہاں بٹھا کر رکھیں گے؟ نہیں، اتنا بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا وہ۔ دیکھو میرے ساتھ ظلم مت کرو، سمجھنے کی کوشش کرو، کل میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس کا لہنگا لینے بھی جانا ہے۔ اگر میں ساری رات یہاں بیٹھا رہوں گا تو سوؤں گا کب؟ اور اگر میں سویا نہیں تو اپنی بیوی کو تازہ دم نہیں دیکھوں گا۔ اب اگر وہ میرے ساتھ ایک ٹھیک ٹھاک ڈیٹ بھی نہ مار سکے تو کیا فائدہ ہے؟ وہ پریشانی سے ان لوگوں کو اپنا مسئلہ بتانے لگا، اور مسئلہ سچ میں کافی سنگین تھا۔
देख भाई, हम तेरा मसला समझते हैं, लेकिन तू भी तो हमारा मसला समझ। जब अगर तू दूल्हा है तो हम लोग दूल्हे के घर वाले हैं, और दूल्हे की रस्में तो होती ही हैं। अब ये सब कुछ हमारा फ़र्ज़ है, अगर हम नहीं निभाएंगे तो कल को लोग बातें करेंगे। तेरा क्या है, तूने तो सारी ज़िंदगी गुजारनी है बेला के साथ। अगर एक दिन तो इसके साथ डेट पर नॉर्मल भी रहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर तू रस्में ठीक ना करके शादी को ख़राब करेगा तो सारी ज़िंदगी पूरा असर पड़ेगा। हम भी बहुत मजबूर हैं इस मामले में, तेरी कोई मदद नहीं हो सकती। आज तो रात तेरी बैठे हुए ही गुजरेगी। सरदार वैसे ही टांग पर टांग रख के बोला तो बालक को एहसास हो गया था कि वो सच मुझ में यहाँ पत्थर पर ही सर मार है, क्योंकि ये लोग तो इसके कोई भी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। मजबूर होकर वो दोबारा से इन लोगों के बीच बैठ गया था, और वो कर भी क्या सकता था। एक दफ़ा फिर से सारी औरतें आकर बारी बारी उसके मुंह पर वही हल्दी मलने लगी थी, जबकि वो ये सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि पिछली दफ़ा तो कम हल्दी थी जो बालों से निकलते निकलते 4-5 दिन लग गए थे। अब तो ये लोग उसे पूरा का पूरा हल्दी से नहला चुके थे, तो न जाने उसकी क्या हालत होगी। मोहल्ले की सारी औरतें बारी बारी आकर उसे हल्दी उपटन लगा रही थी। वो खामोशी से इनके बीच बैठी हुई थी। पीले रंग के सादा से सूट में उसे गुलाबी रंग के फूलों की ज्वेलरी पहनाई गई थी। वो कभी भी इस तरह से तैयार नहीं हुई थी। यही वजह थी कि इस सादा सी तैयारी में भी वो बेतहाशा हसीन लग रही थी। जो भी उसे देखता माशाल्लाह के बगैर नहीं रह पा रहा था। और फिर सबकी एक ही बात थी कि दूल्हा इससे बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो इतना निखार आ रहा है उसके चेहरे पर। जबकि बेला के दिमाग में तो और ही बातें चल रही थी। वो मुसलसल यही सोच रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो इसके सर से हमेशा के लिए शोर की तलवार हटने वाली थी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा खुश थी। दूसरा, उसकी वजह से खतरनाक तरीन कबीले यानी कि डाकू कबीले के खतरनाक तरीन डाकू पकड़े जाने वाले थे। वो अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर चुकी थी कि वो एक अच्छा काम कर रही है। बेशक किसी का दिल टूटेगा, लेकिन ऐसे खतरनाक डाकू का दिल टूटना किसी के घर बर्बाद होने से कहीं दर्जा बेहतर था। न जाने कितनों का कत्ल कर चुका था वो खतरनाक डाकू, न जाने कितने लोगों की जान ले चुका था। वो इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, लेकिन इतना तो उसने जगह जगह से सुना हुआ था कि ये लोग कातिल हैं, कत्ल भी ऐसे करते हैं जैसे ये इनका रोज़मर्रा का काम हो। और ये इनका रोज़मर्रा का काम ही तो था। वो पुरसकून बैठी जब अम्मी इसके पास बैठी, उसने अम्मी को देखा तो इसकी आंखों में नमी सी थी। वो अपनी माँ को इस तरह जज्बाती होते देखकर बेला परेशान हो गई थी। अम्मी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? मैं कोई आज ही तो नहीं जा रही। वो परेशानी से अपनी माँ का हाथ थाम चुकी थी। हाँ मेरी जान, तुम आज नहीं जा रही हो, लेकिन ये सोचकर कि तुम मेरे पास अब सिर्फ चंद दिनों की मेहमान हो, बस दिल भर आया। फिर ये सोचकर खुद को पुरसकून करती हूँ कि बेटी तो होती ही पर आई है। आज नहीं तो कल इसे अपना घर बसाने जाना पड़ता है। रुबाब भी तो आई है ना अपना घर बसाने के लिए। ये एक रस्म है जो सबको निभानी पड़ती है। अम्मी प्लीज़ आप इस तरह से मत रोएं, वरना मैं भी रोने लग जाऊंगी। वो इनके साथ लगते हुए बोली तो अम्मी नरमी से मुस्कुराती उसका चेहरा चूम चुकी थी। अपनी माँ को इस तरह दुखी देखकर बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो चाह कर भी अपनी माँ को बता नहीं सकती थी कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। वो तो ये घर छोड़ने वाली ही नहीं थी। वो तो कभी भी इन डाकों के बीच में नहीं जाने वाली थी, लेकिन ये राज की बातें थी जो अम्मी को नहीं बतानी थी, और न ही वो लोग बताने वाले थे। बेला को यकीन था कि उसके भाई का ये प्लान कामयाब होगा। वो जानती थी वो बाला जैसे खतरनाक डाकू की बीवी बनकर उसके कबीले में नहीं जाएगी। इस मामले में वो बिल्कुल बेफिक्र थी। उसे कानून पर पूरा यकीन था, लेकिन अपनी माँ को धोखा देते हुए भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। वो इसकी माँ सही, लेकिन वो चाहने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी बता नहीं सकती थी। उसने एक नज़र बाप को ढूंढा था जो अपनी फैमिली के साथ नज़र आई थी। उसकी फैमिली को भी आज रस्मों में शामिल किया गया था। इन लोगों को अब तक बताया नहीं गया था कि बेला की शादी किसके साथ हो रही है। हाँ, लेकिन वो सब लोग रस्म में शामिल होने के लिए वक्त पर पहुंच चुके थे। उसके इशारे पर रुबाब फ़ौरन ही आगे बढ़ती अम्मी को सहारा देकर स्टेज पर से उतारने लगी थी। बहरहाल स्टेज तो कोई ख़ास बनाई नहीं गई थी, बस हल्की फुल्की सी तैयारी थी। रुबाब भी बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। उसने पीले रंग का ही लिबास पहन रखा था, बस फ़र्क ये था कि दुपट्टा उसका हल्के गुलाबी रंग का था। उसकी माँ तो उसे देख कर ही खुश हो रही थी। जिस तरह उसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए रेहान के साथ एक नई ज़िंदगी की शुरुआत की थी, वो उसके लिए बहुत खुश थी, बल्कि दिन रात उसके लिए दुआएं मांगती थी। उनकी बेटी की ज़िंदगी संभल चुकी थी। रेहान की आंखों में वो अपने बेटे के लिए बेतहाशा मोहब्बत देख चुकी थी, और एक माँ को इससे बढ़कर और क्या चाहिए हो सकता है। वो तो दिन रात रुबाब की खुशियों की दुआएं मांगती थी। बस कर दो, अब क्या बच्चे की जान लोगे? रात के 3 बज रहे हैं। सरदार अब की दफ़ा उठते हुए बोला तो बाला ने मासूम निगाहों से उसे देखा था। ना चाहते हुए भी अब सरदार को इस पर रहम आ ही गया था। नहीं, अभी हम मस्ती करेंगे, और वैसे भी अभी तक तो आपने हल्दी नहीं लगाई। दुआम जो बाला को ओठ से देखकर फ़ौरन ही उसका बाजू पकड़कर उसे दोबारा बिठा चुकी थी। सरदार को भी बीच में घसीट लाई। हाँ सरदार, बस तू ही रह गया, तू भी लगा ले, तू भी कसर पूरी कर दे, फिर मैं आराम से जाऊँगा नहाने के लिए। देख मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो इसके सामने सचमुच में
ہاتھ جوڑ گیا تو سردار ہلکا سا مسکرا کر اپنی 2 انگلیوں پر تھوڑی سی ہلدی لگاتا اس کے پہلے سے لدے ہوئے چہرے پر ذرا سی ہلدی ملنے لگا تھا کہ اس کے چہرے سے مزید ہلدی اس کے ہاتھ میں لگ گئی تھی۔ میں نے تمہیں لگائی تھی الٹا تمہاری وجہ سے میرا ہاتھ خراب ہو گیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے اپنے ہاتھ اچانک سے دوام کے چہرے پر مل چکا تھا، جس پر دوام کا منہ کھل گیا۔ دوام جو اتنا خوبصورت میک اپ کر کے بیٹھی تھی، سردار کی اس حرکت پر حیران رہ گئی۔ ڈاکو جی آپ کتنے برے ہیں، آپ نے میرا میک اپ خراب کر دیا، آپ کی تو ایسی کی تیسی۔ وہ اگلے ہی لمحے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو بری طرح ہلدی سے رنگتی اچانک اس کے چہرے پر مل گئی تھی۔ جہاں سردار شاک رہ گیا تھا، وہیں قبیلے والوں کا تو ہنس ہنس کر برا حال ہو رہا تھا۔ اب لگانا دولہے کا بھائی، بالا نے کہہ کر لگایا تھا، کمینے میں تجھے بچا رہا ہوں اور تو میری حالت کے مزے لے رہا ہے، تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ تجھے یہاں سے اٹھایا جائے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے رکھے پیالے سے بھرتا، ایک ہاتھ اس کے منہ پر جبکہ دوسرا ہاتھ دوام کے منہ پر لگا چکا تھا۔ دوام کا جو پہلے تھوڑا سا میک اپ خراب ہوا تھا، اب تو وہ پوری ہلدی سے نہا چکی تھی۔ ڈاکو جی ابھی میں نے تصویریں بھی بنانی تھی، اب آپ بچ کر دکھائیں مجھے۔ وہ چڑھ کر کہتی اس کا بازو پکڑ کر اس کا سر ہلدی والے برتن میں گھسانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اب کہ وہ خود اس میں کامیاب نہیں ہو سکی تو بالا بھی اس کا ساتھ دیتے ہوئے پوری کی پورا بول اٹھا کر اس پر انڈیل چکا تھا۔ تیری تو ایسی کی تیسی بے غیرت انسان، آج تو بچ کے دکھا مجھ سے۔ وہ بالا کے پیچھے بھاگنے لگا تھا، جبکہ بالا اپنی شامت آتے دیکھ کر کہیں پناہ تلاش کرنے لگا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے، میں نے سوچا کہ میں دولہا بن کر اتنا اچھا لگوں گا تو کہیں تیری رونق میرے حسن سے کم نہ پڑ جائے، اس لیے تجھے بھی ہلدی لگا کر تیرے چہرے پر نکھار لانے کی کوشش کی ہے۔ وہ آگے آگے بھاگتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سردار پیچھے پیچھے آتا اسے پکڑنے کی کوشش میں اس کی طبیعت صاف کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، جبکہ دوام کو اپنی شامت بھی نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ فوراً سردار کی مدد کو آگے آئی اور بالا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگی، اور اس کی اس کوشش میں جمرو اور میرو بھی اس کا ساتھ دینے لگے تھے۔ تھوڑی دیر میں رات کے 3 بجے قبیلے میں ایک دفعہ پھر سے شور شروع ہو چکا تھا، جبکہ وہ سب لوگ بالا کو پکڑ کر سچ مچ میں اس کا سر ہلدی والے باؤل میں دیتے ہوئے اسے پھر سے نہلانے لگے تھے۔ ویسے تو اس کے جسم پر ایسی کوئی جگہ بچی نہیں تھی جہاں پر ہلدی اپٹا نہ لگا ہو، لیکن اب اسے شاید دولہا بننے کی سزا بھی دی جا رہی تھی۔ کم سے کم بالا تو ایسا ہی محسوس ہو رہا تھا، جبکہ ان کی جنگ میں میرو اور جمرو بھی پوری طرح سے ہلدی میں نہا چکے تھے، بلکہ وہ پانچوں کے پانچوں اس وقت ہلدی کی دکان محسوس ہو رہے تھے۔ ارے ٹھیک سے ملنا کمینے، ساری ہلدی نکالنی ہے، تم لوگوں کی وجہ سے آج میں اس حالت میں ہوں۔ وہ جھرنے کے نیچے بیٹھا ہوا تھا، جبکہ جمرو اور میرو اسے رگڑ رہے تھے، کیونکہ ہلدی نہ تو اس کے بالوں سے نکل رہی تھی اور نہ ہی داڑھی سے۔ اس کا پورا جسم ہی چپچپاہٹ سے بھر چکا تھا، اس کی تو حالت خراب ہو رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ جھرنے کے نیچے بیٹھا مسلسل اپنے آپ کو صاف کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا، جس میں میرو اور جمرو بھی اس کا خوب ساتھ دے رہے تھے۔ ان کی یہ محفل فجر تک جاری رہی تھی اور اب تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ لوگ نہانے میں مصروف تھے، لیکن ہلدی تھی جو نکلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ان سب کے چکر میں دوام کی تو فجر کی نماز بھی قضا ہو چکی تھی۔ ارے یار کر تو رہے ہیں، اب یہ ہلدی نہیں نکل رہی تو کیا کریں، اتنے لمبے لمبے بال رکھنے کی ضرورت کیا ہے۔ وہ اس کے بالوں کو خوب رگڑتے ہوئے بولا تھا، جبکہ میرو بھی اس کی داڑھی سے ہلدی نکالنے کی کوشش میں تھا۔ یہ سچ مچ میں اچھا خاصا مسئلہ بن چکا تھا ان کے لیے۔ وہ اپنے بالوں اور داڑھی کو رو رہا تھا، نہ جانے ندی پر سردار کا کیا حال ہو رہا ہوگا۔ یہاں پر بھی ہے، یہاں بالوں میں بھی۔ وہ تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اس کا چہرہ صاف کر رہی تھی، باقی تو خود کو اس نے تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پانی میں رہ کر صاف کیا، جبکہ دوام تو اس کے ندی پر آنے کے تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے بعد آئی تھی۔ اس نے بھی اپنا جسم صاف کر لیا تھا۔ اس وقت وہ سادہ سے گلابی رنگ کے جوڑے میں تھی، لیکن اس کے بالوں میں کہیں نہ کہیں ہلدی اب بھی موجود تھی۔ سچ یہی تھا کہ بالوں سے ہلدی کو نکالنا آسان کام نہیں تھا، اور اب وہ یہاں بیٹھ کر اس کا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نہ جانے لوگوں نے ہلدی میں کیا ملایا تھا کہ وہ اس کی داڑھی سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ وہ اپنی نازک ہاتھوں سے اس کی داڑھی صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بس اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر آہستہ سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتا اس کے بالوں سے چھوٹے چھوٹے ہلدی کے ذروں کو نکالنے لگا تھا۔ ارے میری نکل جائے گی، میں شام سے پہلے 2-3 دفعہ شیمپو کر لوں گی، اور پھر میرے پاس ٹوٹکا بھی ہے، آپ کی داڑھی سے نکالنا مشکل ہے۔ وہ اسے پوری طرح خود میں مگن دیکھ کر بولی تھی۔ نہیں سجن سائی، تم میری مدد کر رہی ہو، مجھے تمہاری مدد کرنی چاہیے ہے کہ نہیں؟ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اچانک ہی اس کے گال پر اپنے لب رکھ گیا تو دوام نے اسے گھورا تھا۔ تمہارے گال پر ہلدی لگی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرتے ہوئے اشارے سے بولا، تو یہ کون سا طریقہ ہے ہلدی نکالنے کا؟ وہ منہ بنا کر بولی،
یہ میرا طریقہ ہے، میرے پاس بھی ٹوٹکا ہے ہلدی نکالنے کا۔ اب کی دفعہ وہ اس کی لبوں کو چوم کر بولا تو اس کے گھننے میں اضافہ ہوا تھا۔ اب آپ کہیں گے کہ میرے ہونٹوں پر بھی ہلدی لگی ہوئی تھی۔ کیا تمہارے ہونٹوں پر ہلدی لگی ہوئی ہے؟ مجھے تو نظر نہیں آئی، میرا تو بس رومانٹک موڈ آن ہو رہا تھا، اس لیے تمہارے لبوں کو نرمی کو محسوس کیا۔ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کہ یہاں ہلدی لگی ہے، رکو میں اتارتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اب کی دفعہ پھر سے اس کے لبوں پر جھکتا، اب کی دفعہ جدت سے انہیں چومنے لگا تھا۔ ارے ابھی صاف نہیں ہوئی۔ وہ جو اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور ہٹانے کی کوشش میں تھی، دوبارہ وہ اسے اپنے قریب کرتا، پھر سے اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں سے قید کر گیا۔ ارے چھوڑیں مجھے ڈاکو جی، میں یہاں آپ کی مدد کرنے آئی تھی۔ اور تو فل بے شرمی پر اتر آئے ہیں، آپ کی مدد کرنی ہی نہیں چاہیے۔ وہ اسے اپنا آپ چھڑانے کی کوشش میں اٹھ کر وہاں سے بھاگنے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ وہ اسے دوبارہ سے اپنے پاس بٹھاتا اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ یہاں پہ ہلدی لگی ہوئی ہے، تم نے ٹھیک سے اتاری نہیں۔ وہ اس کی گردن پر پیچھے سے جھکتے ہوئے اس کی گردن کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا تھا۔ ڈاکو جی آپ، یہاں سے بھی صاف نہیں ہوا۔ وہ اچانک ہی اس کی فراق کی ڈوری کھولتے ہوئے اب کی دفعہ اس کی کمر پر اپنے لبوں کا لمس بکھیرنے لگا تو دوام کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں گونجتی محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈاکو جی ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ اس کے بہکے انداز پر وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ روشنی پھیلنے لگی تھی، بلکہ سورج کی پہلی کرنوں نے پہاڑ پر اپنی روشنی بکھیر بھی دی تھی۔ ہاں یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، میرے خیال میں ہمیں اپنے کمرے میں چل کر یہ ہلدی والا پروسیس مکمل کرنا چاہیے۔ آؤ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میرے خیال میں ہم دونوں کو ایک دوسرے کی شدید مدد کی ضرورت ہے۔ وہ اچانک اسے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تو دوام کو اس کی نیت کا خوب اندازہ ہو گیا تھا۔ ڈاکو جی آج مہندی ہے، بہت ساری تیاریاں کرنی ہیں، وہ پریشانی سے بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اترتا خمار بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ میں زیادہ وقت نہیں لگاؤں گا تمہاری مدد کرنے میں، وعدہ کرتا ہوں، بس تم اچھی سی میری مدد کرنا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کرتا خفیہ رستے سے اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا، جبکہ مسلسل اس کی سانسوں کا پیرا اپنی سانسوں پر محسوس کرتی وہ پوری طرح سے اس کے سینے میں چھپ سی گئی تھی۔ ماضی دلاور جب سے گیا تھا، ظاہرہ عجیب سی گھبراہٹ کا شکار تھی۔ دلدار بیٹھا اپنی پڑھائی میں مصروف تھا، جبکہ وہ چارپائی پر مسلسل دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر یہ اچانک ہی اٹھ کر باہر نکلنے لگی۔ امی اب آپ کہاں جا رہی ہیں؟ دلدار نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں کہیں بیٹا، میں تمہارے بابا کو دیکھنے جا رہی ہوں، تم دھیان رکھنا شم کہیں جاگ نہ جائے، وہ کہہ کر باہر کی طرف نکلنے لگی تھی، جبکہ وہ ایک نظر اسے دیکھتا ہاں میں سر لیتا دوبارہ اپنی کتاب میں سر دے چکا تھا۔ وہ آ کر دروازے تک آئی، لیکن قبیلے کا راستہ سنسان تھا، اس طرف کوئی بھی نہیں تھا، دور دور تک کسی کے آنے جانے کے امکان نہیں تھے۔ وہ ابھی تک خوف میں مبتلا تھی، نہ جانے آج وہ اتنی ڈری ہوئی تھی، کوئی ایک عجیب سی گھبراہٹ اسے گھیرے ہوئی تھی۔ باہر آ کر اس کی نگاہیں ساختہ ہی راغب کمرے کی طرف گئی تھی، جہاں وہ دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ اس کا انداز کافی پراسرار تھا، وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، شاید اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا، لیکن وہ بار بار باہر نکلتا، آگے تک جاتا اور پھر واپس آ کر کمرے میں بیٹھ جاتا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی کا منتظر ہے، شاید وہ بھی اس کی طرح ہی قبیلے کے مردوں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے الٹے قدم لوٹ کر اپنے خیمے کی طرف آ گئی تھی۔ دلدار اب بھی بیٹھا پڑھائی کر رہا تھا، کہنے کو اس کا بچہ بھی بہت چھوٹا تھا، لیکن اس کے ہوتے ہوئے وہ ایک تحفظ محسوس کرتی تھی۔ آج اتنے سال گزر جانے کے بعد وہ بھی کوئی کمزور نہیں رہی تھی، وہ ایک بہت مضبوط سردارنی تھی۔ اس قبیلے کی بھاگ دوڑ اس نے سنبھال رکھی تھی، ہر چیز وہ دیکھتی تھی، عورتوں کے مسائل جو وہ خود سردار تک نہیں پہنچا سکتی تھی، ان کی ذمہ داری اس نے لے رکھی تھی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں رہا تھا، ہاں لیکن پھر بھی اپنے جوان بیٹے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ ایک فخر محسوس کرتی تھی۔ اسے دیکھتے ہی دلاور کا گمان ہوتا تھا، شکل و صورت کے ساتھ عقل اور ذہانت بھی اپنے باپ جیسا ہی تھا۔ کیا ہوا امی؟ لگتا ہے بابا اب تک نہیں آئے، آپ سو جائیں، فجر میں آنکھ دیر سے کھلے گی، میں ابھی جاگ رہا ہوں۔ وہ اسے دیکھ کر بولا تھا، میری آنکھ نہیں لگ رہی ہے دلدار، پتہ نہیں کیوں عجیب سا خوف محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ برا ہونے والا ہے۔ وہ اپنا ڈر زیادہ دیر تک خود تک نہیں رکھ پائی تھی۔ کیا برا ہوگا امی؟ آپ کو بس پریشان ہونے کے لیے وجہ چاہیے ہوتی ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آتا اچانک اس کی گود میں اپنا سر رکھ گیا تھا۔ اس کا بیٹا جانتا تھا کہ اس کی ماں کو ایسے پرسکون کرنا، اس کے یہاں اگر اس کی گود میں لیٹنے کا مقصد یہی تھا کہ وہ اس کی گھبراہٹ کو دور کر سکے، اس کی پریشانی ختم کر سکے۔ جبکہ وہ اپنے بیٹے کے معصوم انداز پر مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لائے اڑا کر اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی، جبکہ سردار چھوٹی چھوٹی باتیں بتانے لگا۔ وہ اس کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، یہ جانے بغیر کہ آنے والا وقت کیا لے کر آنے والا ہے، شاید ان کی زندگیوں کا رخ ہی پلٹ دینے والا تھا، یا شاید زندگی ہی۔ راغب بار بار قبیلے کے حدود سے دور جا کر پولیس والوں کا انتظار کر رہا تھا، وہ انہیں خبر دے چکا تھا اس وقت قبیلے میں صرف چند ایک مرد ہیں، اور وہ بھی زیادہ اہمیت نہیں رکھتے، کچھ انتہائی بوڑھے اور کچھ ایسے چھوٹی موٹی وارداتوں میں زخمی ہو چکے ہیں یا پولیس والوں کے ہاتھ لگ کر تھوڑی بہت مار کھا چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ پیر توڑوا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگ جو ڈکیتیوں میں چھوٹے موٹے زخم کھا لیتے تھے، انہیں اگلی ڈکیتیوں میں شامل نہیں کیا جاتا تاکہ انہیں مزید تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ وہ اکثر قبیلے کے اندر رہتے تھے تاکہ قبیلے کی حفاظت کر سکیں، لیکن جو لوگ اپنی حفاظت نہیں کر پائے تھے وہ لوگ کیا کرتے
यहाँ یہ وجہ تھی قبیلہ اس وقت بالکل بے آسرا بے سہارا تھا. ایسے میں یہ وقت بالکل بہترین تھا پولیس کا حملہ کرنے کا, لیکن ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا تھا. نہ جانے یہ لوگ کہاں رہ گئے تھے. راگھو ڈاکو تو پوری طرح سے تیاری کیے بیٹھا تھا ایک دفعہ پھر سے اس قبیلے کا راجہ بننے کے لیے, لیکن اس کی کوشش ایسی لگ رہی تھی جیسے اس کا یہ پلان آج کامیاب نہیں ہوگا. وہ مسلسل انتظار میں تھا. کبھی وہ قبیلے کے حدود سے نکل کر دور تک دیکھتا, کبھی وہیں سے لوٹ آتا. اسے ڈر تھا کہ اگر پولیس والوں کی سازش کانوں کان خبر بھی ہو گئی تو سردار اسے نہیں چھوڑے گا, بلکہ اسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دے گا. وہ اس کی حالت بگاڑ دے گا. اس کو کانوں کان خبر ہو گئی کہ راگھو ڈاکو پولیس والوں کا ساتھ دے رہا ہے. اسے ڈر بھی لگ رہا تھا, اپنی جان جانے کا خوف تھا, لیکن دوسری طرف اس نے سردار کے خلاف اتنی بڑی سازش بھی کر لی. اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے. اگر وہ پکڑا جاتا ہے تو نہ تو اسے سلطنت ملتی نہ آزادی. اسے اپنی موت اپنے سر پر منڈلاتی ہوئی نظر آ رہی تھی. کہنے کو اس پلاننگ کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا, لیکن یہ ڈر اس کے سر پر سوار تھا کہیں اس کی پلاننگ خبر سردار کو نہ لگ جائے, ورنہ اس کی کیا حالت کرے گا. سوچ کر ہی اس کی روح کانپ گئی تھی. وہ پریشانی سے اپنی سوچ میں مصروف تھا جب اسے اچانک دور کی لوگ آتے نظر آئے. وہ دور سے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ پولیس والے ہیں جو خاموشی سے قبیلے پر حملہ کرنے کی تیاری میں. وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں داخل ہوتا, دروازہ اندر سے بند کر گیا تھا, اور اب پولیس جانے اور اس کا کام وہ اپنا کام کر چکا تھا. سر, ہماری پلاننگ کامیاب تو ہوگی نا؟ میرا مطلب ہے آپ نے پولیس فورس کو ان سب چیزوں میں شامل کیوں نہیں کیا؟ اگر ہمارے پاس نفری ہوتی تو ہم زیادہ بہتر طریقے سے قبیلے پر حملہ کر سکتے تھے. کامران اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا, جبکہ اس کے ساتھ ہی پولیس اہلکاروں کی یونیفارم موجود خطرناک ترین گنڈے تھے. شامل تو ہے پولیس, ہم لوگ تو کر رہے ہیں نا یہ آپریشن. اب اور کس کو پتہ ہے شامل کرنا ہے. وہ اس کے ساتھ قبیلے کی حدود میں داخل ہوتے ہوئے بولا. سر, بڑے بڑے افسران کو اگر ہم پہلے اعتماد میں لے لیتے تو بہت بہتر ہے. یہ لوگ تو قاتل ہیں, گنڈے ہیں, یہاں تک کہ ریپسٹ ہیں. ہمارے لیے مسئلہ بن سکتا ہے. مسئلہ ان کے لیے ہوتے ہوئے نہیں, ان کے نہ ہوتے ہوئے بنتا. پولیس نفری کو شامل کرتے تو پوری پولیس فورس اس قبیلے پر حملہ کر کے واہواہیاں لوٹتی. ہم سے بڑے افسر کو اس سے مل کر بڑی کرسی مل جاتی اور ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا. تم نہیں جانتے اس آپریشن میں ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. اگر ہم اس چیز میں کامیاب ہو گئے تو کامیابی صرف ہمارے ہاتھ آئے گی اور کسی افسر کے ہاتھ نہیں. تم نہیں جانتے یہاں اپنے سے نیچے والوں کو ہمیشہ دبا کر رکھا جاتا ہے. ہم یہ آپریشن کریں گے, ہم اس میں کامیابی حاصل کریں گے تو انعام کی رقم بھی ہمیں ملے گی اور پروموشن بھی ہمیں ہی ملے گا. کامیابی ہمارے ہاتھ آئے گی. لیکن اگر ہم خود سے بڑے افسران کو اس مشن میں شامل کریں گے تو ساری واہ بھی وہ لوٹ لیں گے, پر پروموشن بھی انہیں ملے گی اور انعام کی رقم بھی وہی لے لیں گے. صابر اس تفصیل سے بتا رہا تھا, جبکہ کامران کو اپنا آپ پہلی دفعہ اس کے سامنے بیوقوف محسوس ہوا. جی سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بہت اچھا کیا جو اس سب میں کسی اور کو شامل نہیں کیا. یہ آپریشن ہمارا ہے اور اس پر صرف اور صرف ہم کام کریں گے, اور اس سے حاصل ہونے والی کامیابی بھی صرف ہماری ہوگی. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور تباہکاریوں کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں جو اس قبیلے کو. سب سے پہلے یہاں پر موجود جھونپڑی اور خیموں کو آگ لگانی ہے تاکہ یہ لوگ یہاں سے بھاگ نہ سکیں. وہ جیسے ہر چیز کی تیاری کیے بیٹھے تھے, جبکہ صابر نے ہاں میں سر لاتے سامنے موجود آدمیوں کو اشارہ کیا تھا جو اگلے ہی لمحے آگ جلانے میں مصروف ہو چکے تھے. تھوڑی دیر میں پورا قبیلہ آگ کی لپیٹ میں آنے لگا تھا. رضوان کو کافی دنوں سے شک تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے, کچھ تو کہہ رہا تھا انسپکٹر صابر اور کانسٹیبل کامران, لیکن کیا وہ یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا. وہ دو تین دفعہ لوگوں کو آدھی ادھوری بات کرتے ہوئے سن چکا تھا. وہ لوگ قبیلے پر حملہ کرنے والے تھے اور اس چیز میں کوئی بھی بڑا افسر شامل نہیں تھا. اس نے یہ بات سردار کے کانوں تک پہنچا دی تھی, لیکن اس نے بس یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بڑا افسر اس مشن میں شامل نہیں ہے تو یہ چھوٹا سا انسپکٹر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا اور ہو سکتا ہے اور نہ ہی بنا کسی اجازت کے ان کے سینئر ان پر حملہ کرنے دیں گے, کیونکہ یہ حقیقت تھی کہ دلاور کے خلاف کوئی ثبوت قانون کسی فائل میں موجود نہیں تھا. دلاور کی یہ بات سن کر رضوان بھی پرسکون ہو گیا تھا. اس کے سارے کیسز حل ہو رہے تھے. اس نے پولیس اسٹیشن سے تقریباً پچھلے 4 مہینوں میں 128 سے زائد فائلیں چرا کر ان ڈاکوؤں کے حوالے کی تھیں اور یہ سارے کیسز حل بھی ہوئے تھے. دلاور ہر چیز کو بہت سیریسلی لے رہا تھا. اس نے ہر وہ کام کیا تھا جو رضوان چاہتا تھا, جبکہ 2-3 کیسز میں تو اس نے اس کانسٹیبل رضوان کا نام بھی مینشن کر دیا تھا کہ وہ کیسے اس کی طرف سے حل ہوئے. اور حکومت کی طرف سے رضوان کو کل ایک لیٹر بھی ریسیو ہوا تھا جس میں اس کی پروموشن کے امکانات بھی صاف نظر آ رہے تھے. یہ سب دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا اور آج شام کو بھی وہ دلاور سے مل کر بھی آیا تھا. اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی کہ جو کام وہ کو نہیں کہا رہا اس کا کریڈٹ صرف ابھی نہیں لینا چاہیے تھا, لیکن دلاور نے کہا تھا وہ اچھا کام کر رہا ہے, وہ ان لوگوں کو انصاف دلانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. اگر وہ یہ ساری فائلیں چوری کر کے ان تک نہ پہنچائے تو شاید وہ ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہ کر پائے. اور یہ بات حقیقت تھی کہ رضوان بہت مشکل سے پولیس اسٹیشن سے وہ ساری فائلیں غائب کر کے ان لوگوں تک پہنچاتا تھا.
اتفاق کی بات یہ تھی کہ پولیس اسٹیشن میں فائلیں اتنا بیکار کباڑ پڑا ہوا تھا کہ اگر کچھ غائب بھی ہو جاتا تو کسی طرح کا سوال نہیں کیا جاتا تھا، کیونکہ جو چیز غائب ہوگی اس پر کام نہیں کرنا پڑے گا، یہ سوچ کر کیس بند کر دیا جاتا تھا۔ لیکن رضوان ایسے کیسز بند نہیں ہونے دے رہا تھا اور یہی اس کی قابلیت تھی۔ لیکن آج شام سے وہ کافی پریشان تھا، کیونکہ آج رات کو کچھ ہونے والا تھا۔ وہ ابھی قبیلے پر شام کو دلاور سے مل کر اس نے اسے بتایا تھا، لیکن وہ بالکل بے فکر تھا۔ لیکن یہ بھی حقیقت تھی، اس کی یہ بے فکری رضوان کی پریشانی کی بڑی وجہ بن گئی تھی۔ حال اٹھ جائیں نا بالا بھیا، آپ نے جانا ہے، آج بیلا کو شادی کا ڈریس لانے کے لیے، پھر واپس آئیں گے تو ہم مہندی بھی کریں گے۔ آپ کی وجہ سے میں اب تک نہیں سوئی اور آپ گھوڑے بیچ کر سو رہے ہیں۔ اٹھے 10:30 بج رہے ہیں۔ وہ زبردستی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ اس کی ساری کوششیں ناکام ہو رہی تھیں۔ بالا جاگنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ یا اللہ، یہ ایسے نہیں جاگے گا۔ وہ پریشانی سے کہتی کمرے سے باہر نکل آئی تھی، جہاں پر سردار بھی ساری رات نہ سونے کی وجہ سے کافی سست لگ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی قبیلے میں بھرپور تیاری جاری تھی۔ ابھی ہی سے ہی پکوان بننا شروع ہو چکے تھے۔ آج رات مہندی کی رسم ہونی تھی۔ نہیں جاگ رہے بالا بھیا، میں جگا جگا کے تھک گئی ہوں، ہر ممکن کوشش کر ڈالی، لیکن ان کی آنکھ ہی نہیں کھل رہی۔ وہ پریشانی سے اس کے سامنے آ کر رکتے ہوئے کہنے لگی تھی۔ اس کے معصوم سے شکوے پر سردار ہلکا سا مسکرایا تھا۔ صبح اسے ندی سے لانے کے بعد سردار نے اس پر خوب ساری محبتیں نچھاور کی تھی۔ اس کے بعد وہ دونوں سوئے نہیں تھے۔ بڑی مشکل سے اس کی منتیں کر کر کے اس کی بہوں سے رہائی حاصل کر کے وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی نیچے آئی تو سردار اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا، کیونکہ اب سونے کا وقت سچ میں نہیں تھا، کام بہت زیادہ تھا اور وہ یہی چاہتا تھا کہ بالا کی شادی بہت اچھے سے ہو جائے، بلکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ سب کچھ دوام کی مرضی کے مطابق ہو جائے، جیسا وہ چاہتی ہے سب کچھ ویسا ہی ہو، کیونکہ شادی کی ساری ذمہ داری دوام کے کندھوں پر تھی اور وہ جیسا چاہ رہی تھی سب کچھ ویسا ہی ہو رہا تھا۔ بس دولہا ہاتھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ دولہے نے سوائے سردار کے اور کسی کے ہاتھ نہیں آنا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہاں باہر موجود پانی سے بھری ہوئی بالٹی بھی اٹھا کر لے گیا تھا اور تقریباً 1 منٹ کے اندر ہی بالا کی زوردار چیخ سنائی دی تھی اور پھر وہ اسے بالوں سے پکڑ کر باہر نکالتا ہوا نظر آیا۔ یار تم لوگ ظلم کی انتہا کر رہے ہو، میں ساری رات ہی نہیں سویا۔ وہ قبیلے میں زمین پر پڑا پریشانی سے بولا تھا، جبکہ اس کے کپڑے پوری طرح سے بھیگے ہوئے تھے۔ نہیں سویا تو ہم کیا کریں، ایک تو تیری شادی کروانے، اوپر سے تیرے نخرے ختم نہیں ہو رہے، میری بیوی کو کیوں تنگ کر رہا ہے؟ اٹھ جا کر اپنی تیاری کر، اپنی بیوی کو شاپنگ پر لے کر جا، دولہا ہوگا تو قبیلے کا، میرے سامنے جو ہے وہی بن کر ہے تو تیرے لیے بہتر ہوگا۔ چل اب ڈرامے مت کر۔ وہ ایک زوردار ٹانگ اس کی کمر پر مارتے ہوئے واپس اپنی چرپائی پر آ کر لیٹ گیا تھا، جبکہ بالا اٹھ کر اپنی کمر سے ہلاتا منہ ہی منہ میں اسے گالیاں بکتے ہوئے تیار ہونے چلا گیا تھا، جبکہ دوام اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے اس کے کپڑے دے رہی تھی۔ اس کا ارادہ آج بھی اسے اچھے سے تیار کر کے بھیجنے کا تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کے سسرالیوں پر اس کا برا اثر پڑے۔ اس کا بس چلتا تو اپنے بھائی کو شہزادہ بنا کر بھیجتی۔ رباب نے بیلا کو کافی دیر سے جگایا تھا، کیونکہ ایک تو رات کو رسم کافی دیر تک چلی تھی، مالک کافی ساری عورتوں نے باری باری آ کر رسم کی تھی، اس کے بعد بھی اچھی خاصی رونق لگی رہی تھی۔ وہ رات کو کافی دیر سے سوئی تھی، اس لیے اس نے اسے صبح نہیں جگایا تھا۔ اس کی مدد کے لیے مالک کی بہت ساری عورتیں آ گئی تھیں۔ اسے یاد تھا گاؤں میں تو اس نے کبھی بھی آگے پیچھے کے گھروں میں بنا کر ہی نہیں رکھی تھی، وہ تو بس 1 درجن کے گھر پر جاتی تھی، وہ بھی صرف لڑنے کے لیے یا اپنے کپڑوں میں نقص نکالنے کے لیے۔ اس کی ماں نے کبھی اسے سکھایا ہی نہیں کہ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق بنا کر رکھا جاتا ہے۔ بہت کم عورتیں ان کے گھر میں آتی جاتی تھیں، اور اگر کوئی آتا بھی تھا تو وہ زیادہ دھیان نہیں دیتی تھی، اسے پسند ہی نہیں تھا کسی میں گھلنا ملنا، لیکن یہاں آ کر اس نے بہت الگ ماحول پایا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا جس طرح سب اس کی مددگار بن گئی تھی، سب کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا تھا، اسے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی تھی، وہ بس محلے کی لڑکیوں کو بتا دیتی کہ کیا کرنا ہے، وہ سب کچھ خود ہی ہو جاتا۔ اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کتنا ضروری ہے، ان کے ساتھ تعلق بنا کر رکھنا کتنا لازم ہے۔ یہ لوگ سچ میں ضرورت کے وقت اپنے بن جاتے ہیں۔ اپنے ساتھ کام کرتی لڑکیوں کو تھوڑا بہت کام بتا کر وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بیلا کو جگا چکی تھی۔ یہ اٹھ کر فریش ہونے لگی تھی، کیونکہ اسے تھوڑی دیر پہلے ہی میسج آیا تھا کہ بالا کا کہ وہ آ رہا ہے اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے جانے کے لیے۔ وہ کل سے یہ عجیب طرح کے گلٹ میں مبتلا تھی، جب سے بالا نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، وہ عجیب طرح کا محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کے دل میں بالا کے لیے کچھ بھی نہیں تھا اور شاید نہ ہی کبھی کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ شخص اس کی محبت نہیں ہو سکتا تھا، ہاں، لیکن اس کی باتوں سے محسوس ہوتی محبت اسے گلٹ میں مبتلا کر رہی تھی۔ بیلا اپنے کپڑے لے کر میرے کمرے میں چلی جاؤ، وہیں پر اپنی تیاری کر لو۔ بالا اور بھائی کچھ دیر میں آتے ہوں گے، یہاں اس کمرے میں مہمانوں کا بار بار آنا جانا ہے۔ رباب سے دروازے سے کہہ کر ہی پلٹ گئی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے اٹھ کر اپنی تیاری کرنے لگی تھی۔ کل ریان نے اس کے بالا کے ساتھ اکیلے جانے پر تھوڑا اعتراض اٹھایا تھا،
اسے پسند نہیں تھا کہ بیلا اس کے ساتھ جائے، لیکن بیلا نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ کسی بھی طرح ان ڈاکوؤں کو خود پر شک کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اس کی بات ریان کو سمجھ آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ پریشان تھا۔ اس نے ریان کو ہر طریقے سے پرسکون کیا تھا۔ اس نے اسے سمجھایا تھا کہ وہ کسی بھی سچویشن سے نہیں گھبرا رہی، لیکن پھر بھی ریان گھبرا رہا تھا۔ شاید وہ جانتا تھا کہ وہ ڈاکو کے ساتھ تک خطرناک ہے۔ بیلا ناشتہ کر کے فارغ ہوئی تھی کہ باہر سے بالا کے آنے کی خبر مل گئی۔ وہ ماں سے اجازت لے کر گھر سے نکل گئی تھی، جبکہ بالا گاڑی کے باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اتنی مہنگی برانڈڈ نیو گاڑی وہ کہاں سے لایا تھا؟ یقیناً یہ چوری یا ڈکیتی کا ہی حصہ ہوگا۔ السلام علیکم، وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولی تو بالا دلکشی سے مسکرایا تھا۔ وعلیکم السلام، لگتا ہے رات کو تمہاری بھی بری حالت کی گئی ہے۔ ویسے کل رات تو میری خوب درگت بنائی گئی ہے۔ یہ رسم اتنی ضروری تھی کیا؟ ابھی تک ہلدی میرے بالوں سے نہیں نکلی۔ وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا، یہ ساری رسمیں ہیں اور رسمیں تو کرنی پڑتی ہیں۔ اسے سمجھ نہ آیا وہ کیا جواب دے، اس لیے سرسری سے انداز میں بولی، اچھا مطلب تم بھی ساری رات نہیں سوئی؟ میری تو حالت خراب ہو رہی تھی، صبح اٹھا تک نہیں جا رہا تھا۔ وہ تو سردار نے زبردستی جگایا تو آنا پڑا۔ وہ پرسکون انداز میں گاڑی مین روڈ پر ڈال چکا تھا، جبکہ اس کے جواب میں وہ کیا ہی کہتی، اس لیے خاموش ہی رہی تھی۔ کل میرا فون کیوں کاٹا تھا تم نے؟ میں بات کر رہا تھا، تم نے فون کاٹ دیا۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ آج معاف کرو، آئندہ نہیں۔ مجھے یہ چیز ہرگز پسند نہیں کہ میری بیوی میری فون کال کو نظر انداز کرے۔ میں تمہیں اپنے دل کے خیالات بتا رہا تھا، اپنے جذبات بیان کر رہا تھا، تم نے فون ہی بند کر دیا۔ آج کے بعد ایسا مت کرنا، معصوم سا دل ہے میرا، ٹوٹ جاتا ہے۔ خیر آج کے بعد تم کر بھی نہیں پاؤ گی، کیونکہ ہم دونوں میں تو صرف اس رات کا فاصلہ ہے، پھر کل تو تم میرے پاس ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ کیوں؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ وہ نرمی سے اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا تو بیلا کو ایک دفعہ پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ روزہ رکھا ہے چپ رہنے کا، یا پھر شادی سے پہلے تمہارے ہاں نہ بولنے کی کوئی رسم ہے؟ وہ اسے کافی دیر چپ دیکھ کر بولا تھا۔ نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہے، کہاں سے لیں گے لہنگا؟ بیلا نوٹ کر چکی تھی، وہ اس کی ساری چھوٹی بڑی باتیں نوٹ کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ جب کب سے انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ بالا نے ہاتھ پکڑ کر اس کے دونوں ہاتھ بھی الگ کر دیے۔ جہاں سے تم کہو گی وہیں سے لے دوں گا، لیکن پسند میری ہوگی۔ تو پھر مجھے کیوں اپنے ساتھ لائے ہیں؟ اگر آپ نے اپنی ہی پسند کا لینا تھا تو اپنی پسند کا ہی لے آتے۔ مجھے تو غالباً اس لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے کیونکہ میں اپنی پسند کا لہنگا پسند کر سکوں۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کی بات پر۔ اگر اس کی پسند کی چیز لینی تھی تو پھر اس کے ساتھ لے جانے کا کیا مقصد تھا؟ لیڈیز شاپنگ کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، اور تمہیں تو میں اس لیے ساتھ لے کر آیا ہوں تاکہ تمہارا دیدار کر سکوں۔ شادی سے پہلے ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے تھے یہ لوگ، اس لیے سوچا کسی نہ کسی بہانے سے چھوٹی موٹی ملاقات کر لیتا ہوں۔ ویسے بھی میرا بہت دل کر رہا تھا تمہیں دیکھنے کا، تم سے ملنے کا، اور پھر رات کو تم نے میرا فون کاٹ دیا، اس وجہ سے میں تم سے غصہ بھی تھا اور حساب بھی لینا تھا۔ وہ اچانک سے بولا تو بیلا کو پھر سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ ابھی تو وہ کہہ رہا تھا اس نے معاف کر دیا، اور اب وہ پھر اسی بات کا ذکر چھیڑ چکا تھا۔ وہ کمرے میں کوئی آ گیا تھا۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد آخر ایک بہانہ بنانے میں کامیاب ہوئی۔ ہاں مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا تھا کہ ضرور کمرے میں کوئی آ گیا ہوگا، ورنہ تم کیوں میری کال کاٹتی؟ ویسے کیا سوچا تم نے ہمارے رشتے کے بارے میں؟ وہ اس کے بہانے کو قبول کرنے کے بعد اب پھر سے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ کیا مطلب؟ کس بارے میں سوچنا ہے؟ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھ سے؟ وہ جو سیریس انداز میں اسے پوچھ رہا تھا، بیلا سچ میں نروس ہونے لگی تھی۔ ارے یار سیدھا سادہ سا سوال پوچھ رہا ہوں، فیوچر کے بارے میں کیا سوچ رہی ہو؟ میرا مطلب ہے بظاہر تو تم اس رشتے کے لیے راضی لگ رہی ہو، لیکن میں جانتا ہوں شاید یہ اتنا آسان نہیں ہوگا تمہارے لیے بھی۔ آخر تمہارے ساتھ زور زبردستی ہوئی ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن میں اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا تھا۔ میرے خیال میں اب ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، جب نکاح ہو چکا ہے تو پھر باقی کوئی بات معنی نہیں رکھتی۔ وہ اس کی بات کاٹ گئی تھی، جبکہ وہ اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ مطلب کہ تم دل سے اس رشتے کے لیے تیار ہو؟ بالا کی آنکھ میں جیسے چمک سی اتری تھی۔ وہ گاڑی ایک طرف روک گیا تھا۔ ہاں بالا، میں نے بہت سوچا، اور پھر میں نے یہی سمجھا کہ ہر کام میں کہیں نہ کہیں اللہ کی رضامندی شامل ہوتی ہے، اور پھر نکاح تو اس کا سب سے پسندیدہ کام ہے، تو یقیناً اس میں کہیں نہ کہیں میرے اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی۔ اس لیے میں اس رشتے کو دل سے قبول کر رہی ہوں۔ وہ اسے یقین دلانے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تو بے ساختہ ہی بالا اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچتا اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انداز انتہائی شدت سے بھرپور تھا۔ اس کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لیے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر پیرا جمائے لمحہ بلمحہ اپنی شدید گرفت میں اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا، جبکہ اپنی تیز
جبکہ اپنی تیز ہوتی دھڑکنوں پر قابو نہ پاتے ہوئے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن نہ جانے اسے کیا ہوا کہ وہ اس کے احتجاج کو کوئی اہمیت دیے بغیر اپنی طلب پوری کر رہا تھا۔ ایک تشنگی تھی جو مٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اس کی سانسوں پر پہرہ جمائے ہوئے اسے دوسری سانس لینے کا موقع ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کی رضامندی نے جیسے اسے اندر تک پرسکون کر دیا تھا۔ نکاح میں ہوئی زبردستی کا سوچ کر بالا کو سکون نہیں تھا۔ جس سے وہ محبت کرتا تھا اسے ایک زبردستی کے رشتے کو گھسیٹنے اسے کبھی منظور نہیں تھا، لیکن بیلا کا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اظہار کرنا جیسے اسے دوسری دنیا میں پہنچا گیا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے لبوں کو چومتا، اس کی سانس سے قید کر گیا تھا، جبکہ بیلا کو لگا اب اگر وہ نہیں رکا تو اس کا دم نکل جائے گا۔ وہ بے قراری سے اس کے لبوں سے لپٹا، اس کی سانسیں چرا رہا تھا، اس کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا اس کے لبوں کو آزاد کرنے کا۔ یہ میٹھا لمس شاید وہ ہر وقت محسوس کرنا چاہتا تھا، اس کی دیوانگی عروج پر تھی۔ وہ اپنے لبوں کو اس کے لبوں پر حرکت دیتا، جیسے ہر طرح کی سوچ کو اپنے دماغ سے نکال چکا تھا۔ شاید وہ اسے یہ بھی بھول چکا تھا کہ وہ بیچ سڑک پر گاڑی روکے ہوئے ہیں۔ اس وقت اگر اسے کچھ یاد تھا تو صرف اتنا کہ اس کی محبت اس کے بےحد قریب تھی اور وہ اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں کھولے خود کو پوری طرح سے اس میں مگن کیے ہوئے تھا۔ بیلا کے لیے جیسے یہ زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا تھا، وہ بس کیسے بھی اپنی سانسیں اس بے رحم انسان سے چھڑوا لینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو جیسے اس کی سانسوں کا دشمن بن گیا تھا۔ بیلا کو لگا شاید وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ بیلا کو اپنی سانسیں اٹکتی محسوس ہوئیں تو اس نے بڑی مشکل سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے گہری سانس لی تھی۔ بالا کو بھی جیسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے اپنی گردن میں موجود کپڑا ٹھیک کرتا پوری طرح سے پیچھے ہو گیا تھا۔ شاید اسے بھی احساس ہو گیا تھا کہ وہ جذبات میں کچھ زیادہ ہی بہہ گیا، تھوڑا بے لگام ہو گیا تھا۔ ان ایکسپیرینس بندہ ہوں، مجھے یہ سب کچھ کرنا آتا نہیں ہے، لیکن جذبات تو خیر بڑے بڑے 30 مار خان کو گھٹنوں پر لا دیتے ہیں، میری کیا اوقات ہے۔ خیر ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے، چلتے ہیں، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کے چہرے پر نہ تو اپنی حرکت سے کوئی شرمندگی تھی اور نہ ہی اس نے اپنی اس حرکت سے اسے سوری کہا تھا، بلکہ وہ تو کافی خوش نظر آ رہا تھا۔ جبکہ بیلا کی سانسیں اب تک نارمل نہ ہوئی تھیں۔ اسے ایک مال میں لے کر آیا تھا جہاں پر وہ خود ہی اس کے لیے لہنگا پسند کرنے لگا۔ اس نے خود ہی اپنی مرضی اور پسند کے مطابق اس کے لیے سرخ رنگ کا خوبصورت سا لہنگا لیا تھا، اور پھر وہ اس لہنگے پر رکا نہیں تھا بلکہ اس نے اپنی مرضی سے اس کے لیے کافی ساری اور بھی شاپنگ کی تھی۔ بیلا تو اس کی طرف سے ایک ہی بے باک حرکت پر ویسے پوری طرح خاموش ہو گئی تھی۔ وہ پورے راستے میں نہ تو اس سے کچھ بولی تھی اور نہ ہی اس کی طرف دوبارہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس کی خاموشی پر بالا نے بھی کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ بلکہ ساری شاپنگ کے بعد اب وہ اسے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی اور اگر سردار فون پر اسے بار بار یہ یاد نہ دلاتا کہ مہندی کی رسم آج ہی ہونی ہے تو یقیناً وہ اتنی جلدی شاپنگ کا پیریڈ ختم کرنے والا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ دوپہر کھانا تک اس نے زبردستی اسے ایک ہوٹل سے کھلایا تھا۔ اس کی بے باک باتیں، نگاہیں، حرکتیں بیلا کو بری طرح سے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ کافی بے لگام انسان تھا، اس بات کا ثبوت اس کی نگاہیں تھیں۔ بیلا سارا دن چھپنے کی کوشش کرتی رہی۔ بالا بھیا نہ جانے کب تک آئیں گے، تب تک میں نے سوچا ہم اپنی تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ اسے اشارہ کر کے خود اوپر کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ سردار اس کے پیچھے آیا تو وہ اس کے کپڑے تیار کر کے بیڈ پر رکھ چکی تھی۔ اس کے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ کر ایکسائٹڈ ہو کر بولی۔ شادی کو لے کر وہ ضرورت سے زیادہ ہی ایکسائٹڈ تھی۔ ایک تو تم سوچتی بہت زیادہ ہو، لیکن اگر تم نے سوچنا ہی ہے تو اپنے شوہر کے بارے میں سوچو۔ کیا بالا کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ اس کے لیے سوچنے کو اس کی بیوی آ رہی ہے، تم مجھ پر فوکس کیا کرو۔ وہ اس کے قریب آتا اس کے چہرے کو تھام چکا تھا۔ آپ کے بارے میں سوچ کر نا صبح سے پچھتا رہی ہوں، کیونکہ آپ کی وجہ سے نہ تو میں کل ساری رات سوئی ہوں اور نہ ہی صبح۔ اس لیے بہتر ہوگا آپ مجھے مزید اپنے بارے میں بالکل بھی سوچنے پر مجبور نہ کریں، بلکہ اپنی تیاری کر لیں۔ تھوڑی دیر میں ہم رسم شروع کر دیں گے۔ بالا بھیا تو نہ جانے کب تک آئیں گے، لیکن میں نہیں چاہتی رسم میں کوئی بھی گڑبڑی ہو، اس لیے جلدی سے تیار ہوں۔ آپ ویسے زبردستی آج سفید رنگ کے کپڑے دے چکی تھی جس پر سردار منہ بنا گیا تھا۔ میرے گلاب سائیں، میں یہ رنگ نہیں پہنتا، تم جانتی ہو نا مجھے یہ رنگ پسند نہیں ہے۔ مجھے جو پسند ہے مجھے وہی دے دو۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا۔ میرے پیارے سے ڈاکو سائیں، ہر وقت کالا کپڑا نہیں پہنا جاتا۔ مہندی کے لیے میں نے آپ کے لیے خود اپنی پسند سے کپڑے بنوائے ہیں اور آپ یہی پہنیں گے۔ خبردار جو آپ نے انکار کیا، ورنہ میں بولوں گی نہیں آپ سے۔ ہائے میرا سونا مکھڑا، روٹھتا بہت ہے۔ وہ نرمی سے اس کی گالوں کو چومتے ہوئے اس کی بات مان بھی گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی جب سردار نے اس کی نازک کمر کو کھینچ کر اسے اپنے ساتھ لگایا۔ میں کیا سوچ رہا تھا کہ جب تک بالا نہیں آ جاتا تب تک ہم اپنی تیاری کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پیار بھی کر لیتے ہیں۔ وہ اس کے لبوں پر آہستہ سے اپنی مونچھیں رگڑتے ہوئے بولا تو دوام نے اسے گھورا تھا، جبکہ اس کے گھورنے پر جس انداز میں وہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر اسے خود سے لگا گیا تھا، دوام نے اس کی نیت سمجھ کر بجلی کی سی تیزی سے اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں ڈاکو جی، میں بول رہی ہوں آپ کو، خبردار جو آپ نے اپنی نیت بگاڑی، بہت بگڑتے جا رہے ہیں آپ، میں بتا رہی ہوں خبردار۔ وہ ابھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو قید کرتا اپنی شدتوں کے رنگ اس کے نازک لبوں پر بکھیرنے لگا تھا۔
دوام اس کی پناہوں میں پڑپڑا کر رہ گئی تھی، جبکہ اپنی قمیض کی ڈوریاں کھلتی محسوس کر کے ایک سنسناہٹ سی خود مسحت کرتی محسوس کرتی جو اس کی سینے میں چھپ گئی تھی۔ اپنی کامیابی پر زوردار کہکہ لگاتے ہوئے سردار اسے اپنی پناہوں میں قید کرتا خود کے ساتھ اسے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ اب سردار تھا اور اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی بے قراری جو دوام کو ہوش و حواس سے بیگانہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ جاننے کے باوجود بھی اسے روک نہیں پائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہی ہوگا جو سردار چاہے گا، اس لیے وہ خاموشی سے اس کی پناہوں میں آ گئی تھی۔ ماضی قبیلے میں ہر طرف آگ پھیل چکی تھی، سب کچھ آگ کی لپیٹ میں آ رہا تھا، ہر طرف روشنی ہو گئی تھی، دھوئیں اٹھنے لگے تھے، قبیلے کا نقشہ تھوڑی ہی دیر میں بدلنے لگا تھا، آہستہ آہستہ چیخوں کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، پورے قبیلے میں گہما گہمی ہو گئی تھی اور اس کا تباہی کا قبیلہ چھوڑ کر جانے والوں کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس قبیلے میں اس طرح کی کوئی آفت آنے والی ہے۔ وہ انجان اپنا فرض نبھا رہے تھے، یہ جانے بغیر کہ ان کی واپسی پر شاید یہاں سوائے راکھ کے ڈھیر کے اور کچھ نہ ہوگا۔ قبیلے میں ہر طرف آگ پھیلنے لگی تھی۔ ان لوگوں نے پوری ہوشیاری سے کام کیا تھا، بنا کسی بھی طرح کا شور مچائے۔ انہوں نے پہلے چھوٹے خیموں پر حملہ کیا تھا۔ ان کا پہلا ٹارگٹ پہاڑ سے دوسری طرف موجود چھوٹے چھوٹے خیمے تھے۔ ان لوگوں کا ارادہ خاموشی سے اپنا کام کرنے کا تھا، لیکن یہ کام خاموشی سے ہو نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر میں قبیلے میں شور اٹھنے لگا تھا، ہر طرف سے بچوں کے رونے اور عورتوں کے چیخنے کی آوازیں گونجنے لگی تھیں، بیچ بیچ میں مردوں کی آوازیں آنا بھی شروع ہو چکی تھیں۔ لیکن قبیلے میں گشت کرتی پولیس کو دیکھ کر وہ سب لوگ سہمنے لگے تھے۔ سب کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ حملہ پولیس کی طرف سے ہوا ہے، یعنی کہ ان کا قبیلہ محفوظ نہیں تھا۔ پولیس ان کے قبیلے کے اندر آ کر نہ صرف ان پر حملہ کر چکی تھی بلکہ انہیں نقصان بھی پہنچا رہی تھی۔ کچھ خیموں میں اندر کی طرف آگ لگنے لگی تو لوگ باہر کی طرف بھاگنے لگے تھے، لیکن پولیس اہلکار انہیں باہر بھاگنے نہیں دے رہے تھے، بلکہ جو بھی باہر نکلتا ان پر سائلنسر لگی گولی چل جاتی۔ سائلنسر لگے ہونے کی وجہ سے آواز باہر تک نہیں جا رہی تھی، لیکن چیخوں پکار کی آوازیں پورے قبیلے میں گونجنے لگی تھی، ہر طرف شور مچنے لگا تھا، بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی، جبکہ ان سب کے بیچ میں وہ گنڈے نما پولیس والے اپنی گندی نیتوں کو عملی جامہ پہنانے لگے تھے۔ قبیلے میں موجود عورتیں اور بچیاں دیکھ کر ان کی نیتیں خراب ہونے لگی تھیں۔ یہاں پر تقریباً 70 سے زیادہ پولیس یونیفارم میں گنڈے موجود تھے، جن کی نیت اس قبیلے کی ہر عورت پر خراب ہو چکی تھی۔ وہ بہت بڑے مشن پر گئے تھے، پچھلے 2 ماہ سے وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ یہ تقریباً کوئی 80 من سے زیادہ اسلحہ تھا جو ان لوگوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے آگے پہنچانا تھا۔ اتنے بڑے پیمانے پر اسلحہ بھیجنا ان کے لیے کافی مشکل ثابت ہو رہا تھا، لیکن یہ کام وہ چوری سے کر رہے تھے، اس لیے اس کام میں چالاکی بے حد ضروری تھی۔ یہ سارا اسلحہ انہوں نے اپنی پاک فوج کو بھیجا تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں وہ تقریباً یہاں سے جتنے بھی بڑے بڑے اسلحے فروش تھے ان کو ایکسپوز کر رہے تھے، اور آج آخرکار وہ اپنا ایک اور فرض نبھانے میں کامیاب ہوئے اور اب واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے لگے۔ یہ مشن کافی سالوں سے چل رہا تھا۔ اس علاقے میں جتنا بھی غیر قانونی طریقے سے اسلحہ باہر ملک سے منگوایا جاتا تھا اور اس ملک سے باہر دوسرے ملکوں میں بھیجا جاتا تھا، وہ سارا ہی سردار کی نظر میں تھا۔ وہ اتنا بڑا غیر قانونی کام اپنی آنکھوں کے سامنے نہیں ہونے دے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ جب سے اس نے سردار کی کرسی سنبھالی تھی اس نے یہ کام نہیں ہونے دیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آرمی بھی ان چیزوں میں ان کا خوب ساتھ دیتی تھی۔ بڑے بڑے لوگ جانتے تھے کہ اس قبیلے کے ڈاکو پوری ایمانداری اور سچائی سے اپنا فرض نبھا رہے ہیں، یہاں تک کہ بڑے بڑے سپاہی بھی ان کے ساتھ اس کام میں ان کی مدد کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب ان پر بڑے کیسز چلتے تھے تو انہیں ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جاتا تھا۔ فوج کی طرف سے انہیں بس ایک ہی وارننگ دی گئی تھی کہ وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو عام عوام اور لوگوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو، جبکہ سردار کا کہنا تھا کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کرتا، وہ جو بھی کرتا ہے صحیح کرتا ہے اور اس کے پاس اس کے صحیح ہونے کا ثبوت موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سپاہی اور سیکرٹ ایجنٹس ان کے خلاف کسی طرح کا ایکشن نہیں لیتے تھے۔ ہاں، لیکن پولیس کی نظر ہمیشہ ان پر رہتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ پولیس کا منہ بند کرنا ان کے لیے مشکل نہیں تھا اور پھر پولیس کا سامنا وہ خود کر سکتے تھے۔ پولیس کا مقابلہ کرنا ان کے لیے مشکل کبھی بھی نہیں رہا تھا۔ ان کے لیے فخر کی بات یہ تھی کہ ان کی چھوٹی چھوٹی کوششیں ان کے ملک کی فلاح کے لیے کام آ رہی تھیں۔ وہ اپنے بیٹے کو بھی ان سب چیزوں کے بارے میں بتاتا رہتا تھا کہ کل کو وہ بھی اس طرح سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ یہ ایک حقیقت تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اس کی طرح ڈاکو بنے۔ ہاں، لیکن وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا بھی اپنے فرائض کو سمجھے اور اپنے ملک کے لیے اپنی جان تک دینے کے لیے تیار ہی رہے۔ دلدار اس کی گود میں سو رہا تھا جب وہ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی عجیب طرح کی اٹھتی بو کو محسوس کرتے ہوئے آنکھیں کھول چکی تھی۔ جانے یہ بدبو کدھر سے آ رہی تھی، لیکن قبیلے کے باہر سے عجیب سی روشنی محسوس ہوئی تھی۔ قبیلے کے باہر اتنی روشنی کیوں تھی، وہ یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اتنی رات گئے قبیلے میں اس طرح سے روشنی تو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اس نے باہر کی طرف جھانکنا چاہا تو اسے لگا جیسے آسمان زمین اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم سا گیا تھا۔ اس کے آگے ہر تھوڑے فاصلے پر آگ جل رہی تھی۔ وہ تیزی سے خیمے سے نکلتے ہوئے باہر موجود اہلکاروں کو دیکھنے لگی تھی۔ پولیس بہت بڑے پیمانے میں
قبیلے پر موجود یہاں کی جھونپڑیوں کو آگ کی لپیٹ میں ڈال رہی تھی۔ وہ پریشان ہوتی آگے بڑھی تھی جب اسے ایک خیمے سے چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اس خیمے کی طرف بڑھی تھی جب اچانک اسے دوسرے خیمے سے بھی چیخنے چلانے کی آواز سنائی دی اور ایک لڑکی بھاگتے ہوئے وہاں سے نکلتی پہاڑوں کی طرف جانے لگی تھی۔ اس کے پیچھے ایک پولیس والا بھاگ رہا تھا۔ اسے اپنے سینے کی دھک تک اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ ہر طرف سے چیخ و پکار کی آوازیں گونجنے لگی تھی۔ ظاہرہ سمجھ چکی تھی وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ کوشش بھی نہ کرے ایسا تو ممکن نہیں تھا۔ اس نے آگ سے لپٹی جھونپڑی سے ایک لکڑی نکالی تھی اور پھر تیزی سے اپنے قدم سامنے کے پیچھے بڑھانے لگی، جو اس لڑکی کے پیچھے دوڑ رہا تھا۔ لیکن آگے بڑھتے ہوئے اسے احساس ہو چکا تھا کہ اس وقت اس کی سوچ سے زیادہ پولیس اہلکار اس قبیلے میں موجود تھے۔ لیکن کیسے؟ سردار قبیلے میں کوئی کیسے آ سکتا تھا؟ ایسا کیسے ممکن تھا؟ کس طرح کوئی سردار دلاور اہلکار کے قبیلے پر حملہ کر دے؟ قبیلے کی حدود میں پہنچتے ہی انہیں دور سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ روشنیاں ان کے قبیلے سے ہی اٹھ رہی ہیں۔ پہاڑوں کے بیچ سے دھواں نکلتا نظر آ رہا تھا، اتنا تیز دھواں، وہ بھی ان کے قبیلے کے علاقے سے۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ سردار نے پریشانی سے یوسف کی طرف دیکھا تھا، جو خود بھی آنکھیں کھولے حیرت سے قبیلے کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے انہوں نے سوچے بغیر اپنے گھوڑوں کی رفتار بڑھا دی تھی۔ کسی انہونی کے احساس نے انہیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کچھ ہونے والا تھا، بے حد برا ہونے والا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا انہیں سب کچھ برباد ہو رہا ہے۔ ان کے گھوڑے فل رفتار کے ساتھ آگے کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ان کے گھوڑے پوری رفتار سے آگے بڑھ رہے تھے جب اچانک ہی سامنے سے گولیاں چلنے لگیں۔ کچھ گولیاں پہاڑ کے اوپر سے برس رہی تھیں تو کچھ ان کے سامنے قبیلے سے، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے کی رفتار روکی نہیں تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہے تھے، اتنا تو وہ لوگ سمجھ ہی چکے تھے کہ ان کے قبیلے پر کوئی برا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ ان کے بیوی بچے وہاں اس قبیلے میں تھے، وہ رک نہیں سکتے تھے۔ کسی میں اتنی ہمت آ گئی تھی کہ ان لوگوں کی غیر موجودگی میں ان کے قبیلے پر اتنا بڑا حملہ کر دیا گیا تھا۔ کسی نے اپنی موت کو آواز دی تھی۔ سردار دلاور اپنی بندوق نکالتے ہوئے سامنے موجود اہلکاروں پر دھڑا دھڑ گولیاں برسانے لگا تھا۔ اس وقت اگر اسے کچھ سمجھ میں آیا تھا تو صرف اتنا کہ اس کے قبیلے میں آگ لگائی گئی تھی، اور یہ آگ لگانے والے کوئی اور نہیں بلکہ وردی والے تھے۔ غصے سے وہ پاگل ہونے کا تھا۔ سامنے آتے ہر شخص کو وہ اپنی گولی کا نشانہ بناتا، تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت اسے کوئی ہوش نہیں تھا سوائے اس کے کہ اس کے قبیلے کو تباہ کیا جا رہا تھا، اس کے قبیلے کو بربادی کی طرف دھکیلا جا رہا تھا، اور ایسا کوئی نہیں کر سکتا تھا سوائے راگا ڈاکو کے۔ آج کی ڈکیتی پر جانے سے پہلے ہی ان کو خبر مل چکی تھی کہ راگا ڈاکو کی ملاقات پولیس والوں سے ہوتی ہے، اور وہ پولیس والوں سے کیوں ملتا ہے اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکے تھے۔ وہ ہرگز اپنے قبیلے پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتے تھے۔ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے آگے آتے ہر انسان کی جان لیتے ہوئے سردار نے ایک دفعہ بھی نہیں سوچا تھا جب اس کے بازو پر گولی لگی تھی، جہاں گولی نے اس کے بازو کو چیر کر رکھ دیا تھا، وہیں پیچھے یوسف بھی گھوڑے سے گرا تھا۔ اسے گولی کہاں لگی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے اس نے گھوڑے کو لگام دیتے ہوئے گھوڑے کو روکنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف نے اسے اشارے سے آگے بڑھنے کے لیے کہا تو اگلے ہی لمحے وہ گھوڑے کی رسی کھینچتے ہوئے قبیلے کی حدود پار کرنے لگا تھا۔ حال ریان دائیں سے بائیں ہو رہا تھا، مسلسل چکر کاٹ کر اب اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ بالا نہ جانے اس کی بہن کو لے کر کہاں گیا تھا، اور اب تک وہ لوگ واپس کیوں نہیں آئے تھے۔ وہ مسلسل اسی سوچ میں کبھی دروازے تک جاتا، کبھی پلٹ کر اندر آ کر شور مچانے لگتا۔ کیا ہو گیا ریان؟ وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہے، کسی غیر کے ساتھ تھوڑی گئی ہے؟ یہ تم اتنا پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی واپس، تم جاؤ اپنی تیاری کرو، تمہاری بہن کی مہندی ہے۔ امی نے اسے مسلسل سب پر غصہ کرتے دیکھا، سمجھاتے ہوئے کہا۔ وہ امی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، اس لیے خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ جب اس کی پریشانی کو سمجھتے ہوئے رباب اس کے پیچھے کمرے میں آئی تاکہ اسے تھوڑی ریلیکس کر سکے، کیونکہ اس وقت جس طرح وہ پریشان تھا ممکن تھا وہ بیلا کو ڈھونڈنے نکل پڑتا۔ ریلیکس ہو جائیں آپ ریان، کیا ہو گیا آپ کو؟ بیلا تھوڑی دیر میں آ جائے گی واپس، آپ پریشان مت ہو، میری ابھی بھی بات ہوئی ہے اس سے، وہ کہہ رہی ہے وہ لوگ واپسی کے لیے نکل چکے ہیں۔ بالا نے شاپنگ میں دیر لگا دی، آپ فکر نہ کریں وہ لوگ آ رہے ہیں، میری بات ہوئی ہے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے اسے سمجھانے لگی تھی، اگر تمہاری بات ہوئی ہے تو وہ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ کم سے کم مجھے بتا تو سکتی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس آدمی کے ساتھ مجھے اپنی بہن کو بھیجنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ غصے سے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں بھیجتا وہیں بیڈ پر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ پرسکون ہو کر بیٹھ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس وقت غصے سے اس کی بری حالت ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ ان سب چیزوں میں بیلا کو شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور دوسرا اسے بالا پر بھروسہ بھی نہیں تھا۔ بے شک وہ ان کا محرم تھا، لیکن وہ اپنی بہن کو اس طرح کسی کے بھروسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ واپس اٹھتا وہ مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا، اس سے ایک جگہ بیٹھا ہی نہیں جا رہا تھا، جبکہ رباب اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بعد باہر سارے مہمان آ چکے تھے، وہ مہمانوں کے سامنے کسی طرح کوئی تماشا نہیں بنانا چاہتی تھی۔ ریان آپ کا ہی تو پلان ہے نا، پھر آپ کو تھوڑی سا صبر سے کام تو لینا ہوگا نا۔ جس طرح آپ ریئیکٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہم وقت سے پہلے ہی ان لوگوں کو شک کی نظر میں آ جائیں گے۔ وہ لوگ بہت ہوشیار ہیں، آپ کو اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ بار بار بیلا کو فون کریں، اگر فون نہیں اٹھا رہی تو آپ فون نہ کریں، ہو سکتا ہے بالا کو شک ہو گیا۔ وہ پریشانی سے سمجھانے لگی تھی، میرا فون اٹھا کر مجھے بتا تو سکتی ہے نا کم سے کم، وہ میرا فون کیوں نہیں اٹینڈ کر رہی؟ اس نے ایک دفعہ پھر سے اسے کال کرنے کی کوشش کی تو اب کی دفعہ رباب نے فون ہی لے لیا تھا۔ میری بات ہو چکی ہے، وہ کہہ رہی ہے مزید 20 منٹ میں وہ گھر واپس آ جائے گی۔
آپ بیکار میں پریشان ہو رہے ہیں۔ رباب نے اسے سمجھانے کی آخری کوشش کی تھی۔ باہر اتنے سارے لوگ تھے اور جس طرح وہ غصہ ہو رہا تھا وہ سب کی نظروں میں آ رہا تھا۔ اگر یہاں پر کسی کو پتہ چل جاتا کہ بیلا کی شادی صرف ایک دکھاوا، ایک ڈرامہ ہے تو ان کے لیے کتنا مسئلہ بن سکتا تھا۔ اگر یہاں سے یہ بات نکل کر باہر جاتی تو ان کے لیے کتنا بڑا مسئلہ بن سکتا تھا۔ وہ اسے یہی سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ریحان کے دل میں تو ڈکیت قبیلے والوں کا ڈر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی بہن پر کسی طرح کی مصیبت نہیں آنے دینا چاہتا۔ ان سب چیزوں میں اس نے بیلا کو شامل کر لیا تھا، لیکن اب وہ پچھتا رہا تھا۔ وہ لینے تو صرف اس کا لہنگا گیا تھا، لیکن اسے بہت ساری شاپنگ کروا کے گھر چھوڑ کر واپس گیا تھا۔ بیلا تو اس کے ساتھ جا کر پچھتائی تھی۔ ابھی تک اسے اپنے ہونٹوں پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہو رہا تھا۔ یہ آدمی ضرورت سے زیادہ ہی پاگل تھا اور بیلا کو یقین تھا کہ یقیناً آگے جا کر وہ اسے اور بھی پاگل کر دینے والا تھا۔ اتنی دیر لگا دی تم نے آنے میں؟ دروازہ کھولتے ہی ریحان نے ذرا سختی سے کہا تھا۔ وہ اسے کال کر کے تھک چکا تھا، لیکن بالا کی موجودگی میں وہ کال اٹینڈ نہیں کر سکی تھی۔ ہاں دیر ہوگی آنے میں۔ وہ بالا زبردستی مجھے اپنے ساتھ لنچ پر لے گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ہم شاپنگ پر گئے، وہاں ایک ڈریس لینے گئے تھے۔ بالا کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور وہ پتہ نہیں کیا کیا خریدنے لگ گیا۔ اس کی وجہ سے اتنی دیر ہوگی۔ پارلر والی آ گئی کیا؟ وہ اپنے ہاتھ میں موجود سارے شاپنگ بیگ وہیں چٹائی پر رکھنے لگی تھی۔ ارے بالا اور بیٹے کو اندر کیوں نہیں بلایا بیٹا؟ اسے باہر سے کیوں بھیج دیا؟ شرمیلا خالہ اسے ریحان کے ساتھ سرگوشیاں کرتے دیکھ کر بولی۔ جی خالہ بہت جلدی میں تھے، ان کی وجہ سے میں وہاں پر آج مہندی ہو رہی ہے، اس وجہ سے وہ چلے گئے۔ میں نے تو کہا انہیں کافی دفعہ اندر آنے کے لیے، لیکن انہوں نے کہا کہ ان کے گھر میں بھی مہندی کی رسم ادا ہونی ہے، اس لیے وہ زیادہ دیر یہاں نہیں رک سکتے۔ تو پھر میں نے انہیں مزید رکنے کے لیے نہیں کہا۔ ویسے مجھے بھی آنے میں کافی دیر ہوگی۔ وہ ریحان کو اپنی طرف سے مطمئن کرتے ہوئے شرمیلا خالہ سے بالکل نارمل انداز میں بولی تو انہوں نے ہاں میں سارے لایا تھا۔ ہاں بیٹا، وہ پارلر والی تو کب کی آئی ہوئی ہے، تم جاؤ اندر ہی بیٹھی ہے، تم اپنی تیاری کرو، شام ہو رہی ہے، ابھی لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ شرمیلا خالہ جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے بولی۔ آج تو وہ صبح سے ہی کسی نہ کسی کام پر لگی ہوئی تھی، جبکہ بیلا ایک نظر ان کو دیکھتی کمرے کی طرف چلی گئی تھی۔ جب ریحان بھی اس کے پیچھے پیچھے آیا۔ مائی ہم کوئی غلطی نہیں کریں گے اس دفعہ، ہم ان لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچا کر رہیں گے، انشاءاللہ ہم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ ہم کچھ غلط نہیں کر رہے، بلکہ ہم صحیح کا ساتھ دے کر غلط کو اس کے انجام تک پہنچا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کام میں اللہ بھی ہمارا ساتھ دیں گے، آپ دیکھیے گا سب کچھ بہت اچھے سے ہو جائے گا، مجھے پورا یقین ہے، آپ بالکل ریلیکس رہیں۔ وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے کمرے میں بند ہو گئی تھی، جبکہ اندر آتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے اس کا دھیان بالا کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر سے بالا کے اظہار محبت گھومنے لگا، جسے نظر انداز کرتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر اپنا دھیان اپنے مقصد کی طرف لگا لیا تھا۔